الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی صورت میں ہمیں ایک خوبصورت اور پاکیزہ دین عطا کیا ہے۔ اس اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ان 5 ارکان میں سے ایک اہم ارکان بیت اللہ کا حج ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ بیت اللہ کا حج کرے، اور جو لاپرواہی کرتا ہے، اللہ کے اس فریضے کا خیال نہیں کرتا، تو اللہ کو صرف اس کی ہی نہیں بلکہ اللہ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے اور اس کو کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ تو بیت اللہ کا حج گویا کہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور ہر اس شخص پر فرض ہے جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے۔ استطاعت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ استطاعت سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا زادے راہ سواری، یعنی آج کے اس دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حج کا مکمل پیکج، ویزا، ٹکٹ اور حرمین میں جا کر وہاں رہائش اور وہاں کے اخراجات، اور پیچھے اپنے بیوی بچوں کے پاس جو اخراجات چھوڑ کر جا سکتا ہے، اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ ہے، کاروبار چلتا ہے، گھروں میں زیورات پڑے ہوئے ہیں، شادیوں پر لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن حج کی باری آتی ہے تو بس پھر کئی طرح کے بہانے، بس ابھی استطاعت نہیں ہے، کیا کریں، ابھی بچے چھوٹے ہیں، بچے بڑے ہوں گے پھر ان کی شادیاں کرنی ہیں، اور اس کے بعد جا کر حج کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اور جب اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، استطاعت ہو، تو جلد از جلد حج کرنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں آئندہ سال تک بندہ زندہ رہے یا نہ رہے، صحت ہو یا نہ ہو، یا کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود مکہ تک پہنچنے کی اجازت ہی نہ ہو، جیسا کہ کورونا کے حالات میں ہوا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بندہ حج نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر حج ایسا فریضہ ہے کہ جس کا بدلہ اللہ رب العزت نے بہت عظیم رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ بیت اللہ کا حج کرے اور اس میں وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، لڑائی جھگڑے سے اور شہوانی جذبات سے، تو فرمایا وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح آج ہی وہ دنیا میں آیا ہے۔ اور پھر آپ کا یہ بھی فرمان گرامی ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ اللہ نے حج مبرور کا بدلہ جنت سے کم رکھا ہی نہیں۔ تو گویا کہ حج فرض بھی ہے اور اللہ کی جنت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور حج کرنے کے ساتھ سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَ، آپ نے فرمایا حج جو ہے اس کی وجہ سے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج سے پہلے چند ایک باتیں ضروری ہیں کہ جن کا خیال کرنا چاہیے۔ ان میں سے پہلی ہے عقیدہ توحید، کہ بندے کا عقیدہ درست ہو، اللہ رب العزت کی ذات، صفات، عبادات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔
और दूसरा कि हज का मकसद फरीदा मुकम्मल करना और इखलास, बंदे की नीयत दुरुस्त हो। ये नीयत ना हो कि हज कर लेंगे और लोग फिर मुझ पे एतमाद करेंगे कि हाजी साहब हैं, फिर कस्टमर आसानी के साथ काबू आ जाएगा, या फिर लोग हाजी कहेंगे कि हाजी साहब है। ये मकसद ना हो। नमूदो नमाइश, रियाकारी, दिखलावा, ये मकसद नहीं होना चाहिए। और तीसरा है इत्तिबाए सुन्नत, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हज और उम्रा मुकम्मल करे। आज बहुत सारे लोग तरीका हज का बताते हैं, हज की ट्रेनिंग, हज की वर्कशॉप करवाते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे उमूर ऐसे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटकर हैं। आपने हज्जतुल वदा के मौका पर इरशाद फरमाया था, खुदू अन्नी मनासिकाकुम, लोगों मुझसे हज के तरीके सीख लो। फाइन्नी ला अदरी लाल्ली ला अहुज्जु बादा हज्जती हाज़ी, हो सकता है कि मैं आइंदा साल तुम्हारे अंदर हज के मौका पर मौजूद ना हूं। और ऐसे ही हुआ कि अगले साल आने से पहले पहले, अगले साल का हज आने से पहले पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के पास पहुंच चुके थे। तो हज का मुकम्मल तरीका और उम्रे का तरीका वो होना चाहिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। चौथी बात, रिज़्क़े हलाल का एहतमाम। हराम के माल का हज कर ले, उम्रा कर ले, उसका कोई फायदा नहीं। दुआएं कबूल नहीं होती, इबादत कबूल नहीं होती। हराम के माल से बंदा लंबा सफर करता है, जाकर अपने रब से कहता है या रब्बे, दुआएं करता है। आगे से जवाब मिलता है मतामुहु हराम, मशरबुहु हराम, मलबसुहु हराम, वगुज़िया बिल हराम अन्ना युस्तजाबु लह। इसका खाना भी हराम का था, इसका पीना भी हराम के माल का, इसका लिबास भी हराम के माल का, और इसकी परवरिश हराम के माल से हुई है। इसकी दुआ कैसे कबूल की जाएगी? और पांचवी बात यह है कि अपने दुनियावी मामलात को क्लियर करे। यह नहीं है कि लोगों के हुकूक गस्ब करके हज के लिए चला जाए, उम्रे के लिए चला जाए। अपने मामलात दुरुस्त करे। हाँ, कारोबारी लेन देन रहता है, वो लिखवा कर जाए कि फलां से ये पेमेंट लेनी है, फलां को देनी है। अपने मामलात दुरुस्त रखे। ये चंद एक बातें थी जो हज पर जाने से पहले जिनका ख्याल करना और जिन पर अमल करना लाजमी और जरूरी है। इसके बाद है कि जब बंदा हज की तैयारी कर ली तो हज की 3 किस्में हैं। एक है हज्जे इफराद, इसमें सिर्फ हज होता है, उम्रा नहीं होता। आमतौर पर ये मुकामी लोग वहां के करते हैं। 1-2 दिन पहले आए और उन्होंने आकर तवाफ किया और वो हज के लिए चले गए, या बाद औक़ात सीधे ही मिना में या अराफात में पहुंच जाते हैं, उनका हज हो जाता है। दूसरा है हज्जे किरान। हज्जे किरान ये होता है कि बंदा लंबा सफर करके गया और साथ कुर्बानी भी लेकर गया और जाकर बैतुल्लाह में उम्रा किया। उम्रा करने के बाद सफा मरवा की साई करने के बाद इसने हिजामत नहीं करवाई, बल्कि एहराम की हालत में रहा। 10 दिन बाकी हैं, 20 दिन बाकी हैं, और फिर हज करने के बाद ये एहराम खोलता है कुर्बानी करने के बाद। इसको कहते हैं हज्जे किरान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि कुर्बानियां लेकर गए थे, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु यमन से आपके लिए कुर्बानियां साथ लाए थे। 100 ऊंट आपने हज्जतुल वदा के मौका पर कुर्बान किया। इसलिए आपने फरमाया मैंने तो अब हज्जे किरान का इरादा किया है। जो लोग कुर्बानियां साथ नहीं लेकर आए वो उम्रा करके एहराम खोल दें और दोबारा वो 8 दुल्हज को हज का एहराम बांधे। तीसरा है हज्जे तमत्तो। बहुत ज्यादा लोग हज्जे तमत्तो ही करते हैं। इसमें आसानी भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ख्वाहिश भी जाहिर की और आपने अपने सहाबा इकराम को भी इसी की तरगीब दी।
تو حج تمتع یہ ہے کہ آپ یہاں سے احرام باندھ کر جائیں گے اپنے میقات سے، اور پھر آپ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے، احرام کی پابندیاں جہاں سے میقات پہ پہنچے شروع ہوئی، آپ نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، اس کے بعد احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے، اور پھر 8 ذو الحج کو حج کا احرام باندھا اور حج مکمل کیا۔ درمیان میں آپ پر حج کی احرام کی کوئی پابندی نہیں تھی، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ درمیان میں فائدہ اٹھایا، یعنی بندہ ان میں حلال ہے، یعنی اس پر کوئی پابندی باقی نہیں ہے۔ تو یہ حج تمتع ہی اکثر لوگ کرتے ہیں، اور اسی کا ہم طریقہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اپنے گھر سے جانے سے پہلے ایک تو چند چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے سامان کو اچھی طرح چیک کریں، اس میں کسی کا سامان ساتھ نہ رکھیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا آپ کو دے دیتا ہے کہ میرا یہ سامان لے جائیں، اور اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اگر کوئی منشیات وغیرہ نشہ آور اشیاء وہاں پائی گئی تو پھر اس کی سزا موت ہے، پھر وہ نہیں چھوڑتے۔ اس لیے کسی کا سامان ساتھ نہ رکھیں۔ اپنا سامان جو پیک کرتے ہیں، کوئی بھی نوکدار چیز، وہ چھڑی ہو، کینچی ہو، چھری ہو، کوئی بھی اس طرح کی جو چیز ہے وہ آپ کے ہینڈ بیگ میں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اس بیگ میں رکھیں کہ جس کو آپ نے بک کروانا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں، وگرنہ ایئرپورٹ پر نکال لی جائے گی، اور پھر آپ کا جو بیگ ہے وہ پہلے سے بک ہو چکا ہوگا، اندر جا چکا ہوگا، آپ اس میں بھی نہیں رکھ سکتے۔ اس بات کا خیال کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جانے سے پہلے عام طور پہ گھر میں مہمان آ جاتے ہیں ملنے کے لیے، بندہ 8-10 گھنٹے پہلے گھر میں بیدار رہا، مہمان آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، اور جب یہاں سے گیا ایئرپورٹ پر 4-6 گھنٹے لگ گئے، اس کے بعد 5 گھنٹے کا سفر ہے، جدہ میں جا کر کچھ ٹائم لگے گا، اور پھر مکہ میں گیا، تو یہ بعض اوقات 24 گھنٹے تک ٹائم پہنچ جاتا ہے۔ تو تھکاوٹ کی وجہ سے بعض اوقات بندہ، اور نیند اتنی لمبی نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی بیدار رہنے کی وجہ سے بعض اوقات طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو جانے سے پہلے کوشش کریں کہ نیند بھی پوری کر لیں، اور اسی طرح کھانے کا بھی خیال کریں کہ جانے سے پہلے بہت زیادہ کھانا نہ کھائیں۔ بعض اوقات گھر میں مہمان آئے، بندہ کھانا کھا رہا ہے، چائے چل رہی ہے، جوس چل رہے ہیں، اور پھر ایئرپورٹ پر گیا، وہاں بیٹھے بھی پانی پی رہا ہے، جوس پی رہا ہے، چائے پی رہا ہے، اور پھر اس کے آگے جب جہاز میں بیٹھا تو ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا، تو وہ آپ کے لیے سب سے پہلے پانی پیش کرتے ہیں، پھر جوس پیش کرتے ہیں، پھر کھانا، اور پھر چائے، قہوہ، اور بندہ کھاتا پیتا رہتا ہے، اور پھر بار بار واش روم میں جانے کی حاجت ہوتی ہے۔ تو چونکہ جہاز کے اندر جو ٹوائلٹ ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، احرام کے بھی خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، لہذا کوشش کرے کہ مناسب کھائے پیے، چائے وغیرہ سے اجتناب کرے، اور پانی کی بوتل اپنے پاس رکھ لے، تاکہ جہاں جب ضرورت پڑے منہ خشک ہو، کھانا بھی مناسب کھا لے اور پانی کا ایک گھونٹ پی لے۔ جہاز میں کوشش کرے کہ کم سے کم کھائے۔ اس کے ساتھ اب شروع کرتے ہیں کہ جو عمرے کا طریقہ ہے اور عمرے کی تیاری ہے، اس میں سے یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایک احرام جو ہے وہ ہینڈ کیری میں رکھنا ہے۔ جو آپ کے پاس سامان بک ہوگا اس میں احرام نہیں رکھنا۔ ایک احرام تو اس کے اندر رکھ دیں، وہ بک کروا دیں، اور ایک احرام اپنے پاس رکھیں جو آپ نے راستے میں میقات پر باندھنا ہے۔ میقات کیا ہے؟ میقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مقامات چاروں طرف سے بیت اللہ کی طرف آنے والوں کے لیے کچھ مواقیت مقرر کیے ہیں۔ یعنی میقات کا مطلب ہے کہ ان مقامات سے آگے آپ احرام باندھے بغیر نہیں گزر سکتے۔ ان مقامات پر آپ کو احرام باندھ کر آگے گزرنا پڑے گا۔ اس میں سے پہلا یہ ہے یلملم۔ یلملم یہ یمن والوں کے لیے، پاکستان والوں کے لیے، انڈیا والوں کے لیے، بنگلہ دیش والوں کے لیے، اس طرف سے جانے والوں کا میقات ہے
यलमलम, यानी आप यलमलम से एहराम बांधे बगैर आगे नहीं गुजर सकते। दूसरा है कर्नुल मनाजिल। ये कर्नुल मनाजिल जो है ये ताइफ, रियाज, नजद की तरफ से आने वालों का मिकात है कर्नुल मनाजिल। तो यहां से आप एहराम बांधे बगैर आगे नहीं गुजर सकते। तीसरा है ज़ाते इर्क। ये ज़ाते इर्क इराक की तरफ से आने वालों का मिकात है। जो इराक से आएंगे वो ज़ाते इर्क से एहराम बांधेंगे और वो आगे जाएंगे। चौथा है जोफा। ये जोफा जो है ये तुर्की, मिस्र और इसी तरह शाम के इलाके से जो लोग आते हैं उनका मिकात है जोफा। तो ये मिकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ से आने वालों का मुकर्रर किया। पांचवा है ये आखिर में जुल्हुलैफा, मदीना मुनव्वरा, तबूक और उस साइड से जितने लोग आते हैं वो इस मिकात से एहराम बांधकर आगे मक्का की तरफ रवाना होंगे। ये 5 मिकात हैं। तो इनमें से पहला काम यानी मिकात से एहराम की हालत में गुजरना और मिकात से एहराम की नीयत करना, ये उम्रे का पहला रुकन है। टोटल उम्रे के 4 रुकन हैं। आसानी के साथ मैं आपको समझा देता हूं। पहला रुकन है उम्रे की नीयत करना। उम्रे की नीयत ये मिकात से आपकी होगी। दूसरा है बैतुल्लाह का तवाफ करना और तीसरा है साई करना, सफा मरवा की साई, और चौथा है हलक या कसर करवाना, हिजामत करवाना। ये 4 चीजें उम्रे का नाम है। तो अब इनमें से पहला जो एहराम है ये एहराम आप मिकात से एहराम बांधे बगैर आगे नहीं जा सकते। अब एहराम क्या है? मर्दों का एहराम है 2 चादरें। 2 चादरें। अब चूंकि हमारा जो मिकात है वो जहाज से उतरने से तकरीबन 25 मिनट, आधा घंटा पहले आता है, तो वहां चादरें चेंज करना मुश्किल काम होता है। लिहाजा उसका हल ये है कि आप एयरपोर्ट से ही चादरें बांध लेंगे। गुस्ल उससे पहले अपने घर से करके चले जाएं। अपने घर से गुस्ल करके जाएं और एयरपोर्ट पर जब आप बोर्डिंग हो जाएगी, सामान बुक हो जाएगा, लॉन्च में बैठे होंगे, जहाज में सवार होने से पहले आप जाएं, टॉयलेट में जाना है, वहां से फारग होकर उसके बाद आप वुजू करें और वुजू करके आप दोनों चादरें बांध लें। अब ये जो चादरें बांधना है इसका भी मैं तरीका बता देता हूं। ये एक चादर होती है जो आपने तहबंद की जगह बांधनी है। इसको किसी भी तरीके से बांध लें, कोई इसका खास तरीका नहीं है। यानी इस तरह करके आप बांध लें, इस तरीके से भी बांध सकते हैं। अब इस तरह ये नीचे गिरती नहीं, एक ये भी तरीका है। दूसरा ये है कि बाद लोग इस तरह ये लपेट लेते हैं, तो लपेटने में भी इस तरह बांध लें तो कोई हर्ज नहीं। अब इसमें बंदा चल फिर भी सकता है, यानी जब बंदा इस तरह बांधेगा तो फिर बाद में चलने में कोई दुश्वारी नहीं है। इस तरह सतर भी जाहिर नहीं होता। यह तरीका है। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं एहराम बांधने के, कोई भी एक तरीका इख्तियार किया जा सकता है। एक ये भी इसका तरीका है। इस तरह भी आप एहराम बांध सकते हैं। यानी कोई भी तरीका एहराम बांधने का जो है वो इख्तियार किया जा सकता है। गोया के मर्दों की जो 2 चादरें हैं ये उनका एहराम है। एक चादर नीचे बांध ली
और दूसरी चादर जो है वो आपने अपने ऊपर ओढ़ लेनी है। इस तरह ये फिर बाहर बार बार चादर उतरती भी नहीं। इस अंदाज में आपने चादरें बांध लेनी, एक नीचे और एक ऊपर। तो मर्द ने 2 चादरें पहन ली, ये उसका इहराम है। इसके साथ जूता, जूते के बारे में बाद लोग कहते हैं कि जूता सिर्फ कैंची जूती होनी चाहिए, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। कोई भी आप जूता इस्तेमाल कर सकते हैं हदीस की रोशनी में, सिर्फ उसमें टखने नंगे होने चाहिए। ये बात ध्यान में रखें। ऊपर वाला कोई मसला नहीं है कि ये ऊपर वाली हड्डी नंगी हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सैंडल इस्तेमाल कर लें, चप्पल इस्तेमाल कर लें, या ऐसे शूज इस्तेमाल कर लें कि आपके ये टखने दोनों तरफ से जो हैं ये नंगे होने चाहिए। बल्कि कैंची बाद औकात इंसान को फिसल जाता है, गिरा देती है, नुकसान पहुंच सकता है, चोट लग सकती है। सिर्फ ये टखने मर्द के नंगे होने चाहिए, बाकी कोई भी जूता आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। अब ये जो चादरें आपने बांधी हैं ये हो गया मर्द का इहराम। इसके ऊपर बेल्ट बांध सकते हैं, घड़ी बांध सकते हैं और ऐनक लगा सकते हैं। इन चीजों पर कोई पाबंदी नहीं। किसी जगह गर्मी है, ऊपर छतरी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है इन चीजों में। औरतों का जो इहराम है वो उनका रूटीन का लिबास है। औरतों का इहराम उनका रूटीन का लिबास है, जो भी वो पहने। हाँ, 2 चीजों के बारे में आपने फरमाया है। एक ये है कि वो दस्ताने ना पहने, ग्लव्स इस्तेमाल न करें इहराम की हालत में, आपने इससे मना किया है। और दूसरा है कि नकाब ना बांधे, वला तंतकिबिल मरा, औरत इहराम की हालत में निकाब ना बांधे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। अब निकाब ये अरबों में एक मखसूस निकाब होता था जो औरतें यहां बांधती थी, या आप कह लें कि इस तरह का, जिस तरह का हमारे यहां आपने देखा होगा कि पठानों में औरतें बुर्का इस्तेमाल करती हैं, वो जिसामत के मुताबिक सिला हुआ मुकम्मल, तो इससे आपने मना किया है। हाँ, औरत नकाब तो नहीं बांधेगी लेकिन औरत पर्दा करेगी। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्महातुल मोमिनीन कहती हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हज किया तो हम आपके साथ जा रही होती, आगे से मर्द आते तो हम पर्दा कर लिया करती थी, अपना चेहरा छुपा लिया करती थी। ये नहीं है कि एक औरत सारी उम्र पर्दा कर रही है और इहराम की हालत में वो बेपर्दा हो जाए, ऐसा नहीं। आजकल चूंकि वहां हर जगह ही मर्द होते हैं, रश होता है, इसलिए इन हालात में औरतें मुकम्मल पर्दे में रहें। पर्दा बड़ी चादर ले लें, उसके साथ अपने चेहरे को छुपाएं, चेहरे को कपड़ा लग जाए, कोई पाबंदी नहीं। ये जो बात औरतों को बताया जाता है ना कि इस तरह आप एक कैप पहने और कैप के आगे से कपड़ा लटकाएं और वो आपके चेहरे को नहीं लगना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ तकल्लुफ है, इसमें और कोई बात नहीं। कि चेहरे को कपड़ा लगे, कोई पाबंदी नहीं। ये हो गया इहराम। औरतों का जूता जैसा भी हो, जराबें पहन सकती हैं, उन पर यह पाबंदी नहीं है। सिर्फ ये निकाब बांधने की पाबंदी है और दूसरा दस्ताने ना पहने, इससे आपने मना किया है। अब इहराम बांधने के साथ ही कुछ पाबंदियां आयद होती हैं। वो पाबंदियां क्या हैं कि मर्दों के लिए और औरतों के लिए, दोनों के लिए खुशबू नहीं लगा सकते। मर्द जब गुस्ल करते हैं अपने घर में इहराम से पहले, तो उस वक्त वो गुस्ल करने के बाद इहराम की चादरें या लिबास पहनने से पहले अपने जिस्म को खुशबू लगा लें। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है
اور بعد میں وہ آپ کے احرام کو لگ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن احرام باندھنے کے بعد آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، احرام باندھنے کے بعد اپنی کٹنگ نہیں کروا سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے وہ جسم کے کسی بھی حصے کے ہوں، ناخن نہیں تراش سکتے، احرام باندھنے کے بعد اپنے سر کو نہیں ڈھانپ سکتے، احرام باندھنے کے بعد شکار خشکی کا نہیں کر سکتے۔ آج کل تو خیر شکار ہوتا ہی نہیں، عام طور پہ وہاں اس دور میں راستے میں جاتے تھے، اب مدینہ سے جس نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا 400 کلومیٹر سفر کرنا ہے، راستے میں شکار بھی ہوتے تھے، تو خشکی کا شکار کرنے سے آپ نے منع کیا ہے کہ احرام کے بعد یہ نہیں کر سکتے۔ نکاح نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں، نہ کسی کا نکاح کروا سکتے ہیں، اس پر بھی پابندی ہے، اور اسی طرح ازواجی تعلقات جب تک احرام کی حالت میں ہیں ان پر بھی پابندی ہے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ احرام کی چند ایک پابندیاں ہیں کہ جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ احرام کی حالت میں آپ ان چیزوں کی پاسداری کریں۔ اس کے علاوہ اور کوئی خاص پابندی نہیں ہوتی۔ باقی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، احرام کی حالت میں غلط زبان استعمال نہیں کرنی، یہ تو احرام کی حالت میں بھی ہے اور عام حالات میں بھی ہیں، یہ موجود ہیں۔ ایک دفعہ جدہ ایئرپورٹ پر ایک نوجوان مجھے ملا، کہنے لگا جی یہ جوس ہے، اس میں بھی خوشبو آ رہی ہے، تو کیا اس کو پی سکتے ہیں؟ تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، بس خوشبو لگانے کی پابندی ہے کہ وہ نہ لگائیں، باقی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بے جا پابندیاں اپنے آپ پر لگا لیں۔ تو چادریں آپ نے جہاز کے اندر سوار ہونے سے پہلے باندھنی، اب جہاز میں سوار ہو گئے، یا آپ نے نہیں باندھی چادریں تو جب میقات آئے گا اس سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ 15 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد ہم میقات سے گزریں گے، جب وہ اعلان کریں تو آپ تیاری کر لیں۔ اور دوسرا اعلان ہوتا ہے جب میقات سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم میقات سے گزر رہے ہیں، اس وقت اس کی نیت کرنی ہے عمرے کی، اور اپنی زبان سے کہنا ہے لبیک اللہم عمرہ یا اللہم لبیک عمرہ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ کلمات اپنی زبان سے کہیں اور اس کے ساتھ ہی تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کلمات، یہ تلبیہ اپنی زبان سے بار بار پڑھیں اور مرد اونچی آواز میں پڑھیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے دائیں اور بائیں جہاں تک کوئی کنکر ہیں، ریت کے ذرات ہیں، تمہارے ساتھ وہ بھی تلبیہ پکارتے ہیں اور اس کا ثواب احرام باندھنے والے کو ملتا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال کرے بندہ کہ اس طرح تلبیہ بلند آواز کے ساتھ پڑھتا رہے۔ ہاں، عورتیں اتنی بلند آواز کے ساتھ نہ پڑھیں کہ وہ دوسرے مردوں تک آواز جائے، باقی تلبیہ جو ہے وہ پڑھنے کا اہتمام ہر ایک کو کرنا چاہیے، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان کو تلبیہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور یہ کب تک پڑھنا ہے؟ جب تک آپ بیت اللہ میں نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک تلبیہ پڑھتے رہیں۔ اب آپ جدہ ایئرپورٹ پر جا کر اترے اور اترنے کے بعد وہاں اپنا سامان لیں اور وہاں سے پھر آپ کو بس میں بٹھائیں گے اور مکہ لے جائیں گے یا عزیزیہ لے جائیں گے کہ جہاں آپ کی رہائش ہوگی آپ کو ہوٹل ملے گا۔ یہ ان کے لیے ہے جو جن کی فلائٹ جدہ کی ہوگی، اور جن کی فلائٹ پاکستان سے مدینہ منورہ کی ہے وہ عام سادہ لباس میں جائیں گے، وہ احرام نہیں باندھیں گے۔ وہ جب مدینہ منورہ میں چلے جائیں گے، مدینہ منورہ میں ان کا تقریباً 8 دن سٹے ہوتا ہے، اور 8 دن کے بعد جب مدینہ منورہ سے بس کے ذریعے وہ مکہ میں جائیں گے تو وہ ذوالحلیفہ جہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے وہاں سے جا کر احرام باندھیں گے، اور وہاں سے ہی وہ یہ لبیک اللہم عمرہ عمرے کی نیت کریں گے اور وہاں سے وہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو یہاں سے جو جا رہے ہیں وہ بھی مکہ میں پہنچ گئے، اور یہاں سے جانے والے بھی مکہ میں پہنچ گئے۔
अब आपने इहराम बांधा हुआ है, अपने कमरे में चले जाएं। उसके बाद आप थके हुए हैं, लंबा सफर किया है, जाते ही उम्रा करने की जरूरत नहीं है, लाजमी नहीं है कि आप फौरी जाकर उम्रा करें। आप नींद करें, नमाज का टाइम है, चले जाएं, हरम में जा सकते हैं, हरम में जाएं, जाकर नमाज पढ़ें, वापस आकर आप सो जाएं। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे अच्छी तरह आप फ्रेश हो जाएं, और उसके बाद आप गुस्ल करना चाहते हैं गुस्ल कर लें, आप इहराम की चादरें तब्दील करना चाहते हैं कर लें, औरतें अपना लिबास बदलना चाहती हैं बदल लें। इस पर कोई पाबंदी नहीं है कि बस मैंने ये जो चादरें पहन ली हैं कि अब इसको मजबूरी है, ये गंदी भी हो गई हैं, या टॉयलेट में जाना पड़ा जहाज में तो खराब हो गई तो अब इन्हीं के अंदर मैंने रहना है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, इसके मुताल्लिक एक और बात ये भी ज़हन में रखें कि जब आप यहां से जहाज में सवार होते हैं, अगर तो किसी नमाज का टाइम है, मिसाल के तौर पर आपकी फ्लाइट है 3 बजे, अब आप एयरपोर्ट पर जोहर की नमाज पढ़ें और उसके साथ ही आप असर की नमाज पढ़ लें, दोनों नमाजें जमा कर लें। मगरिब से पहले आप इंशाल्लाह जद्दा एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, आपको जहाज में नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपकी फ्लाइट मगरिब के बाद इशा के वक्त है तो आप मगरिब के साथ इशा पढ़ लें। हाँ, फजर की नमाज आप पहले नहीं पढ़ सकते, फजर से 1 घंटा पहले किसी की फ्लाइट है तो जाहिर है उसको नमाज जहाज के अंदर ही पढ़नी पड़ेगी। जहाज के अंदर आखिर में सऊदी एयरलाइन में तो जो पीछे जगह भी होती है, वहां तो कई दफा जमात करवाने का भी मौका मिला है, 7-8 बंदे मिलकर जमात भी करवा सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। तो अगर तो नमाज आपकी जहाज के अलावा हो सकती है तो आसानी से अपनी नमाजों को मुकम्मल करें ताकि जहाज में आपको मुशक्कत ना उठानी पड़े, आराम के साथ आपका सफर जो है वो बरकरार रहे। अब जब आपने जाके मक्का में रेस्ट कर ली, अब आपने जाना है बैतुल्लाह में उम्रा करने के लिए। अब आप हरम में गए तो हरम में जाकर उसी तरह जिस तरह आम किसी भी मस्जिद में दाखिल होते हैं तो दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिका, ये दुआ या कोई दूसरी दुआ मस्जिद में दाखिल होने वाली, वो दुआ पढ़ें। अपना दायां पांव जो है वो पहले अंदर रखें, और अगर नमाज का टाइम है तो आप नमाज पढ़ लें, अगर नमाज का टाइम नहीं तो आपका पहला काम जो है वो जाकर बैतुल्लाह का तवाफ करना है। और तवाफ के लिए अब आप बैतुल्लाह में दाखिल हो गए, अब तलबिया पढ़ना खत्म कर देना, तलबिया अब खत्म हो गया। इस पहले तवाफ को जो उम्रे का हिस्सा है इसको कहते हैं तवाफे कुदूम। तवाफे कुदूम ये पहला तवाफ है जो उम्रे का हिस्सा है। इसके लिए आपने तरीकाकार ये इख्तियार करना है, औरतों का तो उसी तरह रहेगा जिस तरह उन्होंने लिबास पहना हुआ है। मर्दों के लिए ये है कि जब आप अंदर चले गए तो हजरे अस्वद के सामने चले जाएं। ये हजरे अस्वद है, एक बैतुल्लाह के एक कोना जो दरवाजे के साथ है, और ये जो साइड है ना दरवाजे वाली, ये हमारे वाली साइड है, पाकिस्तान ये दरवाजे वाली साइड पे है। तो इस साइड पे ये कोने में हजरे अस्वद लगा हुआ है जो जन्नत से आने वाला पत्थर है, इसके बिल्कुल सीध में आपने जाकर खड़े हो जाना है। और वहां आपने करना क्या है कि आपने अपना दायां कंधा जो है वो नंगा करना है। पहले बाद लोग यहां से इहराम बांधते हैं, एयरपोर्ट से दायां कंधा नंगा कर लेते हैं और नमाज उसी तरह पढ़ते रहते हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस बंदे की नमाज कबूल नहीं होती जिसके कंधे नंगे हो, जिसके कंधों पर कपड़ा नहीं। तो कंधे आपने इस तवाफ से पहले नंगे नहीं करने और इस तवाफ के बाद भी कंधे नंगे नहीं करने, सिर्फ इस तवाफ की। और ये एक ही तवाफ है जिसमें कंधे नंगे होंगे, और इसको कहते हैं इस्तिबा। इसका तरीका ये है, ये है इस्तिबा, इसको कहते हैं इस्तिबा। ये आपने दायां कंधा अपना नंगा कर लिया, इस्तिबा ये मर्दों के लिए है और सिर्फ इसी तवाफ के अंदर है। तो दूसरा काम इसमें है कि जिसको कहते हैं रमल,
رمل ہے بیت اللہ کے پہلے 3 چکروں میں. رمل کیا ہے کہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا پہلوانوں والی چال چلنا، تیز چھوٹے قدم رکھ کے اس انداز میں چلنا، اس کو کہتے ہیں رمل. یہ پہلے 3 چکروں میں ہے. اگر کوئی بندہ بیمار ہے، معذور ہے، تو اس پر پھر لازم نہیں ہے، اس کے لیے آسانی ہے. یا کوئی ویل چیئر پر ہے تو اب ظاہر ہے وہ رمل نہیں کر سکے گا. ہاں یہ استباع کر لے، وہ کندھا اپنا ننگا کر لے. کندھا ننگا کر لیا، یہ کندھا 7 کے 7 چکروں میں ہی ننگا رہے گا. اور رمل جو ہے وہ صرف پہلے 3 چکروں میں. یہ رمل ہے کیوں؟ ویسے تو عام حالات میں اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا نا، بندہ اکڑ کر نہ چلے، عاجزی انکساری کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے تشریف لائے تو مشرکین مکہ سامنے پہاڑیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں مسلمان یہاں سے گئے تھے مدینہ میں، ان کو وہاں بخار ہوا، کمزور ہو گئے، اب ان کی وہ حالت نہیں رہی پہلے والی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ذرا پہلوانوں والی چال چلو نا، ان کو پتا چلے کہ ہم کمزور نہیں ہیں. ان پر روب ڈالنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب تو رمل کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ اب تو سارے مسلمان ہیں، اب تو کفار ہمیں یہاں بیٹھے سامنے نہیں دیکھ رہے. لیکن میں رمل کو اس لیے نہیں چھوڑوں گا کہ میرے نبی کا یہ طریقہ ہے، میرے نبی کی یہ سنت ہے. لہذا پہلے 3 چکر میں رمل. اب کندھا ننگا ہو گیا، چلنے سے پہلے حجر اسود کے سامنے آپ نے استلام کرنا ہے. استلام کیا ہے؟ یہ ہے حجر اسود کو بوسہ دینا. حجر اسود کو بوسہ دینا، یہ پتھر وہ ہے جو اللہ نے جنت سے نازل کیا ہے اور فرمایا یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا جب نازل ہوا تھا، بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا. اب یہ حجر اسود ہے. بہرحال اس کو بوسہ دینا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس طرح جھک کر اس کو بوسہ دیا جائے. اگر رش ہے، اور آج کل رش ہوتا ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، حتیٰ کہ کل بہت تھوڑی تعداد تھی لوگوں کی، کیونکہ عمرہ کرنے والے مکہ سے سارے نکل چکے ہیں اور حج والے ابھی مکہ میں پہنچے نہیں ہیں. پاکستان سے جو کل 2 فلائٹیں گئی ہیں وہ بھی مدینہ منورہ میں گئی ہیں، مکہ میں نہیں گئی. بہت تھوڑے لوگ تھے کل جو لوگ طواف کر رہے تھے. لیکن اتنے تھوڑے لوگوں میں بھی حجر اسود کا بوسہ لینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ایک دفعہ حج سے ہم فارغ ہوئے، ہماری آخری فلائٹیں تھی مدینہ منورہ سے، تو ہم واپس چلے گئے مکہ میں اور 10 محرم تھی، حج کو گزرے ہوئے 1 مہینہ گزر چکا تھا، مکہ خالی ہو چکا تھا. میرا خیال ٹوٹل 400-500 افراد ہوں گے جو طواف کر رہے ہوں گے. لیکن حجر اسود پر اسی طرح رش تھا. یعنی ان ایام میں بھی حجر اسود کا بوسہ لینا کوئی آسان کام نہیں تھا. تو 4 طریقے ہیں اس کے. پہلا ہے استلام کا کہ آپ حجر اسود کا بوسہ لیں. بوسہ نہیں لے سکتے، رش ہے، پھر نہ اس طرف جائیں. بعض لوگ بوسہ لینے کے لیے پہلوانی دکھاتے ہیں اور دھکے، اور عورتیں دکم پہل ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دھکے لگ رہے ہیں، چیخیں نکل رہی ہیں، عورتوں کا دوپٹہ ادھر پڑا ہوا ہے، برا حال ہو گیا، بس بوسہ لینا. اللہ کے بندو یہ کس نے لازم قرار دیا ہے دوسروں کو دھکے دینا، تنگ کرنا، پریشان کرنا؟ یہ کس نے آپ کو کہا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو بتا دیا ہے کہ پہلا کام ہے آپ بوسہ دیں. اگر بوسہ نہیں دے سکتے، دوسرا طریقہ کہ آپ کا ہاتھ حجر اسود کو لگ جائے تو آپ اس کو بوسہ دے دیں. یہ بھی ممکن نہیں ہے آج کل جتنا رش ہوتا ہے. تیسرا، آپ کے ہاتھ میں کوئی چھڑی ہے، اس کو حجر اسود کے ساتھ لگائیں اور اگر حجر اسود کو ٹچ کر جائے تو آپ اس کو بوسہ دے دیں. اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، ظاہر ہے آپ دور ہیں، چوتھا طریقہ، پھر آپ حجر اسود کے سامنے ہو، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، تو یہ حجر اسود آ گیا، اس طرف سے آپ آئے اور حجر اسود کے بالکل سامنے آ کر یہاں سے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر، اس انداز میں آپ نے بیت اللہ کی طرف، حجر اسود کی طرف آپ کا منہ ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اکبر اور صحابہ کرام سے
بسم اللہ شروع میں کہنا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ تو اللہ اکبر کہہ لیں یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے اپنے عمرے کا یعنی طواف کا آغاز کرنا ہے۔ تو پہلے تینوں طریقے جو کہ مشکل ہیں ان پر عمل کرنا، بوسہ دینا، ہاتھ کو لگا کر بوسہ دینا یا پھر چھڑی لگا کر اس کو بوسہ دینا، یہ تینوں ناممکن ہوتے ہیں، لہذا آسانی پر عمل اسی پر ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب اس ہاتھ کو آپ نے بوسہ نہیں دینا اور یہ ایک ہاتھ کے ساتھ ہی اشارہ کرنا ہے، بس یہ کر کے اب آپ نے طواف شروع کر دینا ہے۔ اور طواف میں یہ جو رمل ہے یہ آپ نے یہاں سے شروع کیا اور آپ کا پہلا جو چکر ہے وہ بیت اللہ کا شروع ہو گیا۔ اس طرح آپ نے تھوڑا سا پہلوانوں والی چال چل کے یہ انداز اختیار کرنا ہے، اور یہاں سے آپ چلے گئے طواف کرتے کرتے رکن یمانی تک آپ چلے گئے، یعنی حجر اسود سے پہلے وہ کونا جو لکھا نا رکن الیمانی، وہاں تک چلے گئے۔ اس میں پڑھنا کیا ہے؟ جو آپ کی مرضی ہے، کوئی دعا کی پابندی نہیں ہے، جو آپ کا دل چاہتا ہے پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود شریف پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اردو میں دعائیں کریں، پنجابی میں دعائیں کریں، جو آپ کا دل چاہتا ہے دعائیں کریں، کوئی پابندی نہیں۔ بعض لوگوں نے کتابیں ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، یہ سارے چکر ہی ہیں، اس کا قرآن حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو آپ کا دل چاہتا ہے قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، دعائیں کرتے جائیں۔ جب آپ رکن یمانی پر پہنچ گئے تو رکن یمانی کو اگر آپ ہاتھ لگا سکیں تو ہاتھ لگا لیں، اگر ہاتھ نہیں لگتا رش کی وجہ سے پھر اس کو دور سے اشارہ بھی نہیں کرنا، ہاتھ لگ بھی جائے تو اس کو چومنا بھی نہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، بلکہ حجر اسود کے علاوہ پورے کعبۃ اللہ کو کسی طرف سے بھی چومنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے، بس رکن یمانی کو ہاتھ لگ جائے چلتے ہوئے تو ٹھیک، اگر آگے رش ہے تو پھر دور سے آپ گزر جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آپ نے پھر وہاں عام چال چلنا ہے اور یہاں پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ کلمات پڑھنے ہیں، یہ پڑھتے آئیں، اور آگے پھر آپ آ گئے حجر اسود کے سامنے، حجر اسود کے سامنے آئے، پھر اسی طرح سے بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کر آگے دوسرا چکر شروع کر دینا ہے۔ دوسرا چکر جو ہے وہ بھی آپ کا اسی ترتیب سے ہوگا کہ رکن یمانی تک رمل، پہلوانوں والی چال، دعائیں جو مرضی، اور رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تیسرا رکن حجر اسود کے سامنے پھر آ گئے، پھر آ کر اسی طرح استلام، اور پھر تیسرا چکر بھی اسی طرح پورا کرنا ہے۔ 3 چکر پورے ہونے کے بعد باقی جو 4 چکر ہیں وہ معمول کی چال ہوگی، روٹین میں جس طرح ہم چلتے ہیں اس میں دوڑنے کی یا پہلوانوں والی چال چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کندھا آپ کا ننگا رہے گا، ہاں آپ کے 3 چکر ہوئے اور نماز کا ٹائم ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ آپ اپنا کندھا ڈھانپ لیں، کندھا ڈھانپ لیں، نماز پڑھیں، اور نماز کے بعد پھر آپ کندھا ننگا کر کے اپنا طواف شروع کر دیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے 3 چکر ہوئے یا 4 چکر ہوئے تو آپ کو پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں 3 ہوئے یا 4 ہوئے، بھول گیا بندہ۔ ایک تسبیح بھی ویسے ہوتی ہے 7 دعاؤں والی، وہ بھی استعمال کر لیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ بھی نہیں ہے، بھول گیا بندہ، پھر جو پکی بات ہے نا، یقینی بات، یعنی 3 تو پکی ہے نا، 3 یا 4 میں ڈاؤٹ ہوا، 3 کنفرم ہے، آپ 3 تصور کر کے چوتھا جو ہے وہ شروع کر لیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ طواف جو ہے یہ نماز کی طرح ہے، یعنی جس طرح بندہ نماز کی حالت میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے نا، اسی طرح، اور اسی سے بعد اہل علم نے استدلال کیا کہ طواف کو نماز کے ساتھ تشبیہ دی ہے، لہذا جس طرح نماز باوضو ہو کر پڑھتا ہے نا، طواف میں بھی باوضو ہوگا۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں نہیں، اگر بہتر ہے کہ باوضو ہو،
اگر وضو نہ بھی ہو تو طواف ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد جو 2 رکعت پڑھنی ہے اس کے لیے تو ظاہر ہے وضو کرنا ہی پڑے گا۔ بہرحال افضل یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر طواف کریں اور وضو کی حالت میں ہی اپنا طواف مکمل کریں، یہ بہتر بھی ہے، افضل بھی ہے۔ باقی 4 چکر بھی پورے کیے، ہر چکر کے آغاز میں بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر، 7 چکر جب آپ کے پورے ہو گئے حجر اسود کے سامنے آ کر، تو 7واں چکر مکمل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ ہے مقام ابراہیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خواہش کی تھی، کاش کہ ہم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت نازل کر دی، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، یہاں نماز پڑھا کرو۔ تو مقام ابراہیم یہ پڑھ کر، یہ وہ جگہ ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں بھی نصب ہیں۔ اس میں یہ جو گنبد سا بنا ہوا ہے نا، اس کے اندر آپ دیکھیں گے شیشے سے، تو اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پاؤں نصب ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ یہاں اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا، اور یہ پتھر جو ہے یہ بیت اللہ کے ساتھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، طواف کرنے والوں کے سامنے رکاوٹ کھڑی ہوتی ہے، انہوں نے پھر اس کو کعبۃ اللہ سے کچھ دور کر دیا۔ اب جس طرح کعبۃ اللہ یہ ہے اور مقام ابراہیم یہ ہے، کچھ پیچھے کر دیا تاکہ طواف کرنے والوں کے سامنے رکاوٹ کھڑی نہ ہو۔ اب بھی بعض لوگ اس کو چومتے ہیں، جا کر کوئی جائے نماز اس کے ساتھ رگڑتا ہے، بھئی یہ جالی ہے، یہ جالی کیا کرے گی، تمہیں کیا کہے گی، اس سے کیا برکت حاصل ہوگی تمہیں؟ کوئی اس کو چومنا شروع کر دیتا ہے، کوئی اپنا احرام ساتھ لگاتا ہے، تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ ہاں، اس کے پیچھے آ کر آپ 2 رکعت پڑھیں، اور یہاں جو کہ رش ہوتا ہے لہذا پیچھے برآمدے میں، تاکہ جہاں بھی بیت اللہ میں آپ کو جگہ مل جائے وہاں ہی آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یہ بھی طواف کا حصہ ہے۔ پہلی رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھی ہے، لہذا سنت یہی ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، اور آپ ان 2 رکعات کے اندر قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، یہ دونوں صورتیں، قل ھو اللہ تقریباً ہر ایک کو یاد ہی ہوتی ہے، قل یا ایھا الکافرون بھی یاد کر لیں، یہ 2 صورتیں ان 2 رکعات کے اندر آپ پڑھیں۔ ان کے پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم پر چلے گئے، زمزم کا کنواں، جہاں یہ حجر اسود کے سامنے نہ پیچھے آئیں تو پہلے کنواں ہوتا تھا، آج سے 40-50 سال پہلے لوگ کنویں میں جا کے اترتے تھے، نیچے جا کر پانی پیتے تھے، لیکن رش کی وجہ سے مشکلات ہوتی تھی، اب اس کو بند وہاں سے اوپر سے کر دیا گیا، نیچے سے سارا سسٹم اسی طرح موجود ہے، اوپر ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں، نیچے وہی سارا سسٹم موجود ہے۔ تو اب یہ جو کولر لگے ہوئے نظر آئے تھے ابھی، تو ان کولر کے پاس، یہ پیچھے کولر کئی جگہ لگے ہوتے ہیں، پیچھے جا کر دیوار کے ساتھ انہوں نے پرماننٹ بھی لگا دیے ہیں، ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، تو وہاں سے جا کر آپ زمزم پیئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر ہو کر خوب پانی زمزم کا پیا بھی، اور آپ نے اپنے چلو بھر کر اپنے سر پر بھی ڈالا، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ ہاں، زمزم پیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو کولر ہے نا، یہ آپ دیکھیں یہ 3 کولر ہیں، ان کے اندر ٹھنڈا پانی ہے، اور یہ ایک کولر ہے، یہ ناٹ کولڈ لکھا ہوا ہے، غیر مبرد، اس میں نارمل پانی ہوتا ہے جو ٹھنڈا نہیں ہے۔ تو گرمی ہوتی ہے حج کے موقع پر، بالخصوص آج کل موسم ایسا ہے، تو بندہ پسند کرتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پی لوں، ٹھنڈا پانی پیتا ہے، اس کے ساتھ گلا خراب، آہستہ آہستہ کھانسی شروع ہو جاتی ہے، پھر خواہ وہ 1 مہینہ گزر جائے تو بعد طبیعت بہتر نہیں ہوتی۔ لہذا یہ مشورہ ہے کہ جو لوگ حج کے لیے جائیں وہ وہاں جا کر ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں، نارمل پانی استعمال کریں ہمیشہ۔ ہاں، اگر بڑی حاجت ہو رہی ہو تو پانی مکس کر لیں گلاس کے اندر، تھوڑا سا ٹھنڈا ملا لیں تاکہ ٹھنڈا غالب نہ آئے، جس کی وجہ سے
آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ ہاں اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ چلتے ہوئے مشکل کام ہے، ملتزم یہ جو جگہ ہے نا کعبۃ اللہ کے چاروں طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف ساتھ نہیں چمٹے، صرف یہ جگہ جو ہے دروازے اور حجر اسود کے درمیان یہ تقریباً 2 سے 3 بندوں کی جگہ ہوتی ہے، صرف وہاں ساتھ شرطا کھڑا ہے اور کونے پہ وہ سامنے کھڑا ہے، اس کے ساتھ یہاں 2 بندوں کی تقریباً جگہ ہوتی کھڑے ہونے کی۔ یہ وہ جگہ ملتزم چمٹنے کی جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھاتی ساتھ لگا کر اللہ سے دعائیں کی ہیں۔ تو یہ بڑا اہم مقام ہے، اگر موقع مل جائے تو اس جگہ بندہ کوشش کرے کہ ساتھ کعبۃ اللہ کے چمٹ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق ایسا مضبوط بنائے کہ پھر اپنی دعائیں اور اپنی حاجات اپنے رب کے سامنے پیش کرے، اور اگر مشکل ہو تو پھر جہاں بھی ہو وہاں ہی دعائیں کرے، لازمی نہیں ہے اور ضروری نہیں ہے۔ طواف کے دوران ایک بات یہ بھی عام لوگوں سے سنی گئی ہے، کہتے ہیں کہ طواف کرتے ہوئے آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف نہیں دیکھنا۔ یہ بھی کہتے ہیں اللہ کے بندوں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف نہیں دیکھنا؟ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ کی طرف دیکھیں، جس کے گرد آپ طواف کر رہے ہیں دیکھنا ہی دیکھنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ لہذا ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، کعبۃ اللہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال 2 رکعت پڑھی، زمزم پی لیا، اور زمزم پینے کے بعد سر پر بھی ڈال لیا، اور اس کے بعد آپ پھر اگر موقع ملے تو آپ حجر اسود کے سامنے جا کر استلام کریں۔ اگر مشکل ہے، آج کل مشکل ہوتا ہے، پیچھے جانا بہت رش ہوتا ہے، پھر اس کا حل یہ ہے کہ آپ صفا کی طرف نکل جائیں۔ صفا یعنی جو صفا پہاڑی کو راستہ جاتا ہے، یہ صفا کو راستہ چلا گیا۔ اب یہ جب صفا پر آج آپ جا رہے ہیں تو اس وقت پڑھیں قرآن کریم کی آیت، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ابدأ بما بدا اللہ بہ، میں بھی وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ اللہ نے پہلے کہا نا ان صفا، پہلے صفا کا نام لیا ہے، تو میں بھی صفا سے پہلے جا کے شروع کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آپ اوپر چلے جائیں، اور سامنے جب جائیں گے یہ جو پلر بنا ہوا ہے اس کے پیچھے جب اوپر چڑھیں گے نا تو آپ کو گراؤنڈ فلور پر ساری پہاڑی نظر آ رہی ہے۔ پہلے والی بڑی جو پہاڑیاں ہوتی تھی وہ تو کاٹ دی گئی ہیں، بہرحال کچھ پہاڑی موجود ہے، اس کے آگے پائپ لگے ہوئے ہیں، شیشہ لگا ہوا ہے، اس کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں، 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، یہ دعا یاد کرنی ہے، یہ جو آپ کو کتاب دیں گے اس کے اندر موجود ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ وہاں سے آپ کھڑے ہوں گے نا تو تھوڑا سا آگے پیچھے آپ ہو کر دیکھیں تو آپ کو خانہ کعبہ نظر آئے گا، کعبۃ اللہ نظر آ جائے گا، گراؤنڈ فلور پہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ کعبۃ اللہ آپ کو نظر آئے۔ اگر کسی جگہ نظر نہیں بھی آتا تو نیچے پتھر اسی سمت میں لگے ہوتے ہیں، آپ منہ اس طرف کر لیں اور یہ کلمات پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ کلمات پڑھیں، صحیح مسلم میں موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات پڑھے، اس کے بعد دعائیں کریں ہاتھ اٹھا کر، جو آپ کا دل چاہتا ہے دعائیں مانگیں، اردو میں، پنجابی میں، عربی میں، جو دعائیں آپ نے مانگنی یہ عمل کریں۔ اس کے بعد پھر یہی کلمات پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں، اس کے بعد پھر یہی دعا پڑھیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں، یعنی یہ عمل آپ نے 3 مرتبہ کرنا ہے صفا پر کھڑے ہو کر۔ اس کے بعد آپ صفا سے نیچے اتریں گے اور صفا سے آگے مروہ کی طرف چلنا شروع کر دیں کہ صفا سے آپ مروہ کی طرف جائیں گے تو
थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो फिर जाके आगे ये सबल लाइटें शुरू हो जाएंगी। ये देखें ऊपर सबल लाइटें लगी हुई हैं, तो सबल लाइटों पे आप जाकर दौड़ना शुरू कर देंगे। जितना भी, ज्यादा नहीं, जितना भी आप दौड़ सकते हैं दौड़कर यहां से गुजरें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि यहां से दौड़कर आप गुजरे। और कहां तक? जहां तक लाइटें लगी हुई हैं वहां तक दौड़ना है, और जहां जाकर लाइटें खत्म हो जाएंगी वहां से फिर नॉर्मल चाल चलते हुए आपने आगे जाना है। और पढ़ना क्या है? कोई इसकी मखसूस दुआ नहीं है, जो मर्जी पढ़ते रहें। कुरान की तिलावत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, जो आपका दिल चाहता है वो पढ़ते रहें। और आप मरवा पर पहुंच गए। अब मरवा पर जब चले गए तो मरवा पर जाकर आपका एक चक्कर मुकम्मल हो गया। अब मरवा पर फिर आपने खड़े होना है। वहां पहाड़ी को उसके जो बेसमेंट है वहां तो पहाड़ी है, ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर बराबर की हुई है, लेकिन पहाड़ी के निशानात मौजूद हैं। उसके ऊपर भी आप खड़े हो सकते हैं, साइड पे भी खड़े हो सकते हैं। अब यहां से आपको काबातुल्लाह नजर नहीं आएगा, आगे दीवारें आ जाती हैं, लेकिन पत्थर जिस सिमत में लगा हुआ है आप सीधे खड़े होंगे तो आप किबला रुख होकर खड़े हो जाएंगे। वहां भी यही अमल करना है जो पहले मैंने दुआएं सफा पर जिक्र की हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु अंजज़ वअदा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा। इसके बाद दुआएं मांगे। ये अमल 3 मरतबा दोहराना है, और मरवा से फिर आपने वापस चल पड़ना है। आप सफा पर आ गए, सफा पर आए 2 चक्कर हो गए, यानी सफा से मरवा पर 1 चक्कर, मरवा से सफा पर आए 2, अब सफा से मरवा पर फिर गए 3 चक्कर, और मरवा से वापस सफा पर 4, फिर मरवा पर 5, सफा पर 6, और फिर आप मरवा पर पहुंचे तो ये आपके 7 चक्कर मुकम्मल हो गए। अब ये 7 चक्कर मुकम्मल हो गए। अब ये 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद आपने हर चक्कर के शुरू में दुआएं की थी, अब 7 चक्कर मुकम्मल हो गए, इसके बाद कोई दुआएं नहीं है, ना कोई इसकी 2 रकात है। बाद लोग वहां 2 रकात पढ़ते हैं। इसी तरह बाद लोग एहराम बांधने के बाद भी 2 रकात पढ़ते हैं, वो भी हदीस में साबित नहीं है। चादरें बांधी हैं, कोई 2 रकात नहीं है। और ये भी बात शुरू में मैंने कुछ की और कुछ मजीद वजाहत कर देता हूं कि जहाज में बैठेंगे आप तो चादर ऊपर सर पे भी ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अभी आपने इहराम नहीं बांधा, अभी सिर्फ चादरें बांधी हैं। जब मिकात पर पहुंच जाएंगे उस वक्त पाबंदियां शुरू हो जाएंगी। उसके बाद फिर जो जो इहराम की पाबंदियां वो आप पर लाजम हो जाएंगी, और मदीना से जाने वालों के लिए जुल हुलैफा से शुरू हो जाएंगी। अब 7 चक्कर मुकम्मल हुए। इसके बाद मरवा पहाड़ी पर कैंची लेकर कुछ जवान खड़े होते हैं, वो इधर से थोड़े से बाल काटे, इधर से काटे, चलो ठीक है जी इहराम खोल दे। ये गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो ये है कि आप पूरे सर के बाल कटवाएं या पूरे सर के बाल मंडवाएं। आपने 3 मरतबा दुआ की है मंडवाने वालों के लिए, और मंडवाना होता है उस्तरे के साथ, मशीन के साथ नहीं, उस्तरे के साथ। उनके लिए 3 मरतबा आपने रहमत की दुआ की है, और सर के बाल कटवाने वालों के लिए 1 मरतबा दुआ की है। यानी मंडवाना अफजल है, कटवाना जायज है। लेकिन पूरे सर के बाल कटवाने हो तो बराबर कटवाने हैं, सिर्फ 2-3 जगह टक लगाना ये दुरुस्त नहीं है। ये बाल आप बाहर जाके किसी भी हजाम से अपनी हजामत करवाएंगे। औरतें जो हैं वो अपने सारे सर के बाल इस तरह पकड़ें और आखिर से जाकर एक कोरे के बराबर खुद भी काट सकती हैं, कोई दूसरी औरत साथ है वो भी काट सकती है, या उसका खामद है, बेटा है, भाई है, कोई भी वो काट सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कोई एक कोरे के बराबर बाल काट दें। इसके साथ उम्रा मुकम्मल हो गया। एहराम अब खोल दें। उम्रे की पाबंदियां, एहराम की पाबंदियां खत्म हो गई। इसके साथ एक बात और है कि कुछ पाबंदियां तो हैं एहराम की, और कुछ पाबंदियां हैं हरम की पाबंदियां। ये मक्का मुकरमा के गिरदोनवा बहुत सारा इलाका है जिसको अल्लाह ने हरम करार दिया है। तो हरम की जो अपनी पाबंदियां उसकी क्या है, वहां शिकार नहीं कर सकते,
درختوں کو نہیں کاٹ سکتے, کوئی جڑی بوٹیاں نہیں اکھیڑ سکتے سوائے ایک اذخر گھاس کے, اور اسی طرح کوئی گری پڑی چیز نہیں اٹھا سکتے کہ ریال یا ڈالر پڑے ہوئے اور آپ پکڑ کے اپنی جیب میں ڈال لیں. صرف وہی پکڑے گا جو اس کا اعلان جا کر کروائے گا, باقی کوئی اس کو نہیں پکڑے گا. یہاں تک ہو گیا ہمارا عمرہ مکمل. اب اس کے بعد آپ اپنے رہائش گاہ پر چلے جائیں, غسل کریں, دوسرے کپڑے چینج کر لیں, اور جتنے دن اب حج میں باقی ہیں ان میں کوشش کریں کہ ہر نماز آ کر مسجد حرام میں ادا کریں, کیونکہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. یعنی آپ کسی ایک مسجد میں کسی مسجد میں نماز پڑھیں تو آپ کو 1 کا ثواب ملے گا, وہاں آپ نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. یہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا, وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو 27,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اب 1,00,000 یا 27,00,000 آپ اس کا اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا اجر و ثواب ہے. بہت سارے لوگ ہیں عمرہ کر لیا ہے, عزیزیہ میں اپنے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹی وی لگا ہوا ہے, نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہاں ہی ہوٹل کے اندر ایک منزل پر انہوں نے چٹائیاں بچھائی ہوتی ہیں, قلین بچھے ہوتے ہیں, وہاں جا کے نماز پڑھی, پھر ٹی وی پہ کھانا کھایا, پھر ٹی وی پہ یا موبائل پہ. اگر یہی کام کرنا ہے تو وہ تو یہاں بھی ہو سکتا ہے, پھر وہاں جا کے اتنے دن رہنے کا کیا مقصد ہے؟ تو ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں, قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ, اذکار صبح و شام کے, مسنون اذکار, نمازوں کے بعد اذکار, دعائیں. اور پھر ایک اور ہے کہ نماز کے تقریباً ہر نماز کے بعد وہاں جنازے پڑھے جاتے ہیں, 1 2 4 10 میتیں آتی ہیں. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ نماز کے بعد فوری طور پہ اٹھ کر سنتے شروع کر دیتے ہیں, ادھر لوگ جنازہ پڑھ رہے ہیں وہ سنتے پڑھتے رہتے ہیں. بھائی آپ نے سنتے پڑھ کر جانا کہاں ہے؟ کوئی کام ہے, کوئی دکان کھولنی ہے, کوئی فیکٹری چلانی ہے؟ کوئی نہیں, تو پھر سنتے کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو اللہ کے بندو آرام سے جنازہ پڑھو, جنازہ پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے جنازہ یہاں پڑھیں, اور وہاں جنازہ پڑھیں گے تو 1,00,000 پہاڑ کے برابر ہو گیا نا. پھر اتنا قیمتی اجر و ثواب اس کو ضائع کر رہے ہیں. یعنی یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں, اور زیادہ کرتے ہیں ہمارے یہ پاکستانی, انڈیا کے, بنگلہ دیش کے, سلام پھیرنے کے ساتھ یہاں بھی ان کو عادت پڑی ہوتی ہے, اور وہاں بھی یہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ ادھر سے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, انہوں نے اللہ اکبر سنتے شروع کر لینی. باقی لوگ جنازہ پڑھ رہے ہیں, یہ سنتے پڑھتے جا رہے ہیں. انہوں نے سنتے مکمل کی ہیں, ادھر جنازہ پڑھا گیا, اب تو کچھ بھی نہ کر سکتے. لہذا اپنے ان اوقات کو ضائع نہ کریں, انہیں قیمتی سے قیمتی بنانے کی کوشش کریں. اب اس کے بعد ہے 8 ذو الحج کو آپ نے حج کا احرام باندھنا ہے. رش کی وجہ سے آج کل وہ رات کو ہی آپ کو کہہ دیتے ہیں رات کو 10 بجے لے جائیں گے, یعنی 8 سے پہلے جو رات ہے, 7 کے بعد جو رات آتی ہے, اس میں کسی کو رات 12 بجے, کسی کو رات 1 بجے وہ کہتے ہیں جی تیاری کرو لے جانا ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ اکیلے رہ نہیں سکتے, گروپ کے ساتھ جانے کے پابند ہیں, مگر نہ آپ کو مینا میں آپ کا مکتب بھی ملے گا جہاں آپ نے جانا ہے. اب اس کا حل پھر یہی ہے کہ آپ اسی وقت اپنی چادریں باندھیں, اور کہاں سے باندھنی ہے؟ جہاں آپ کی رہائش ہے, اپنے کمرے سے. آپ دیدیا میں ہیں, مکہ میں ہیں, آپ نے غسل کرنا ہے اور وضو کرنا ہے غسل کے اندر, اور اس کے بعد آپ نے دونوں چادریں باندھ لینی ہیں. یہ 8 کی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رہائش گاہ سے, مکہ سے آپ نے احرام باندھا. احرام باندھنے کے بعد کہنا کیا ہے؟ لبیک اللہم حجا, اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں. اور اس کے ساتھ ہی تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا, لبیک اللہم لبیک, حاضر ہوں میں, اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک, اے اللہ میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک, اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں, یا اللہ نعمتیں تیری ہیں, بادشاہت تیری ہے, لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں. یہ کلمات اپنی زبان سے پڑھتے ہوئے آپ کو وہ قافلے کی صورت میں اور بس میں بٹھا کر مینا لے جائیں گے. مینا جو ہے
یہ تقریباً 9-10 کلومیٹر کعبۃ سے مکہ مکرمہ سے دور ہے، بہت بڑا میدان ہے، یہ اس میں خیمے لگے ہوئے ہیں، مکتب بنے ہوئے ہیں۔ پہلے گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی، ڈی کیٹیگری والوں کے لیے تو وہاں بیٹھنا مشکل ہوتا تھا۔ مردوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ اوپر والی چادریں اتاری ہوتی تھی، بعد نیچے والی چادریں باندھی ہیں، پسینہ آیا ہوتا تھا، ایئر کولر لگے ہوئے تھے۔ اب وہاں سہولت دے دی ہے حکومت نے کہ اب تمام تر اے سی کر دیے گئے ہیں، اب اے سی ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو آپ کو آپ کے مکتب میں پہنچا دیں گے، وہاں جا کر آپ نے 8 ذو الحج کو ظہر کی نماز وہاں پڑھنی ہے۔ ایک وہاں مسجد ہے، مسجد خیف، وہ بہت بڑی مسجد ہے میدان منا میں۔ اگر کوئی قریب وہاں ہو تو وہاں جا کر نمازیں پڑھ سکتا ہے جماعت کے ساتھ، وگرنہ پھر اپنے خیمے کے اندر کوشش کریں کہ آپ خود اذان کہیں اور خود آپ جماعت کرائیں۔ ایک اور مسجد بھی ہے، کویتی مسجد اس کو کہتے ہیں، یہ بھی منا میں ہے۔ بہرحال اگر آپ دور ہیں تو آپ اپنے خیمے کے اندر جگہ بنی ہوتی ہے، وہاں وضو کریں، جماعت کروائیں۔ ظہر کی آپ نے صرف 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ہر نماز کو 8 ذو الحج کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے اور قصر کر کے پڑھنا ہے۔ آپ نے مکمل نماز نہیں پڑھنی، اس کے وقت پر پڑھیں لیکن قصر کر کے، یہ حج کا حصہ ہے۔ حتیٰ کہ جو وہاں مسجد خیف میں امام ہے وہ بھی قصر کر کے نماز پڑھاتا ہے۔ مکہ والے جو ہیں وہ بھی وہاں جا کر قصر کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستانیوں کو مسئلہ ہوتا ہے، نہیں جی نہیں، ہم نے پوری پڑھنی، اللہ کے رسول نے قصر پڑھی ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ سنت پر عمل کرنا یا تم نے اپنی مرضی کرنی؟ تو 2 رکعت ظہر کی، اس کے بعد عصر کا ٹائم ہوگا 2 رکعت عصر کی، مغرب کا ٹائم ہوگا 3 رکعت مغرب کی، عشاء کا ٹائم ہوا 2 رکعت عشاء کی، اور اس کے ساتھ وتر ہیں۔ اور پھر آپ رات وہاں آرام کریں، اور اگلا دن آ جائے گا 9 ذو الحج۔ 9 ذو الحج کو فجر کی نماز 2 سنتیں اور 2 فرض روٹین کے مطابق پڑھنی ہے۔ یہ نماز مکمل کر کے وہاں اللہ کا ذکر کریں۔ سورہ طلوع ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے عرفات کی طرف روانہ ہوئے، لیکن ہمارے جو موجودہ رش کی وجہ سے لوگوں کو رات کو ہی لے جاتے ہیں، یعنی جس طرح پہلے ایک رات لے گئے تھے نا، اسی طرح 9 کی صبح سے پہلے رات 12-1 بجے 2 بجے وہ کہتے ہیں چلو جی اب عرفات ابھی جانا ہے۔ تو بہرحال مجبوری ہوتی ہے گروپ کے ساتھ جانا، وگرنہ بندہ اکیلا وہاں پہنچ نہیں سکتا، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سب کے ساتھ آپ نے میدان عرفات میں جانا ہے۔ یہ میدان عرفات یہاں سے تقریباً کو 15-16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میدان عرفات کے یہ جو ابھی آیا تھا نا، پیچھے کریں، بدایا عرفات، یہ بدایا عرفات کے چاروں طرف بڑے بڑے یلو کلر کے بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ تو 9 کو آپ نے میدان عرفات میں ہر صورت پہنچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج میدان عرفات میں وقوف کا نام ہے۔ جو 40 دن جا کر مکہ مدینہ میں بیٹھا رہے، اگر عرفات میں نہیں پہنچا تو اس کا حج نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں نا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، ان کو بھی سعودی حکومت ایمبولینس میں ڈال کر میدان عرفات میں پہنچا دیتی ہے تاکہ ان کا حج ہو جائے۔ اپنے اپنے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، کسی کا حج رہ نہ جائے۔ تو یہ میدان عرفات کے اندر جانا ہوتا ہے، باہر نہیں رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے جا کر پہلے ایک وادی نمرہ تھی، وہاں آپ ٹھہرے، اس کے ساتھ آگے وادی اورانا، وہاں آپ نے جب سورج ڈھل گیا آپ کی اونٹنی لائی گئی، قصبہ اونٹنی پر آپ سوار ہوئے، آپ نے وہاں جا کر پھر خطبہ دیا اور حج کا خطبہ، اور اب وہاں مسجد نمرہ بنی ہوئی ہے اسی جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا۔ مسجد نمرہ بہت بڑی مسجد ہے، میں نے اندازہ لگایا تھا، غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے، کہ کم از کم کوئی 3 لاکھ بندہ اس کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اتنی بڑی مسجد ہے مسجد نمرہ۔ اگر آپ کے قریب ہو تو مسجد نمرہ میں جا سکتے ہیں، اگر دور ہے، یہ مسجد نمرہ ہے، اگر دور ہو تو پھر آپ اپنے خیمے میں ہی رہیں گے۔ دور 3-4 کلومیٹر بھی آپ دور ہو سکتے ہیں، 6 کلومیٹر بھی آپ مسجد نمرہ سے دور ہو سکتے ہیں۔ جہاں آپ کا خیمہ ہوگا تو وہاں سے پھر جانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال جو مسجد نمرہ میں پہنچ جائیں، مسجد نمرہ کا جو آگے قبلے والا حصہ ہے
وہ میدان عرفات سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد اذان ہوتی ہے، اذان کے ساتھ ہی تقریباً 1 بجے پونے 1 بجے اقامت ہوتی ہے، 2 رکعت امام پڑھاتا ہے ظہر کی، اور اس کے بعد پھر اقامت ہوتی ہے 2 رکعت عصر کی۔ نمازیں قصر کر کے، نمازیں جمع کر کے، ظہر اور عصر۔ اگر آپ مسجد نمرہ میں پہنچ گئے تو آپ امام کے ساتھ پڑھیں گے، اگر آپ نہیں پہنچ سکے، اپنے خیمے میں ہیں، اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اذان کہیں، اذان کے بعد آپ کسی کو کہیں اقامت کہے، آپ خود جماعت کروا دیں۔ ممکن ہے کہ آپ کے خیمے والے باقی کہیں، ان کو یہاں سے سمجھا کر بھیجا جاتا ہے آپ نے نمازیں جمع نہیں کرنی، یعنی اللہ کے رسول کے طریقے کی مخالفت ہی کرنی ہے، اور پھر آپ نے نمازیں قصر بھی نہیں کرنی۔ آپ اس طرح نہ کریں، آپ کے ساتھ 1 بندہ مل جائے، 2 مل جائیں، 4 مل جائیں، 10 مل جائیں، آپ جا کے اپنی اذان 1 کہیں، اذان کے بعد اقامت کہہ کر 2 رکعت ظہر کی پڑھیں، 2 رکعت اقامت دوبارہ کہہ کر 2 رکعت عصر کی۔ یہ نماز آپ ظہر اور عصر کی نماز مکمل ہو گئی۔ نمازیں پڑھنے کے بعد اب تقریباً 1 سوا 1 سے لے کر مغرب تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اس سارے وقت میں کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرفات کے دن عرفہ میں جہنم سے آزاد کرتے ہیں، سال کا کوئی اور دن ایسا نہیں ہوتا کہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی ملے۔ اور اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، یہ دیکھو میرے بندے اپنا اپنا علاقہ، اپنا ملک، اپنا خاندان، برادری، کنبہ، قبیلہ سب کچھ چھوڑ کر ایک لباس، ایک بھیا کا آواز تلبیہ پکارتے ہوئے میرے سامنے آ گئے ہیں، اور میرے فرشتوں میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے۔ لہذا مغرب تک لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہاں سو جاتے ہیں۔ ایک موقع تھا، ایک دفعہ مسجد نمرہ میں ہم نے دیکھا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ ایک عربی اٹھا، اس نے کہا اللہ کے بندو اللہ معاف کر رہے ہیں، تم سوئے ہوئے ہو۔ ہم بھی اس کے ساتھ لگے، لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا۔ بہرحال جو مسجد نمرہ میں ہو وہ آگے والے حصے سے پیچھے آ جائے، چونکہ اگلا حصہ جو ہے وہ عرفات سے باہر ہے۔ اندر بھی بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہ عرفات میں ہے، یہ عرفات سے باہر ہے، وہ پیچھے آ جائے عرفات کے اندر یا مسجد سے باہر جہاں بھی جگہ ملے۔ بعض لوگ جبل رحمت ایک پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں جا کے۔ وہ اللہ کے بندو تمہیں کس نے کیا اوپر چڑھنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے، اس وقت تو مسجد نہیں بنی ہوئی تھی۔ آپ نے جبل رحمت کے نیچے جا کر اس کے پاس آپ نے دعا کی، آپ نے فرمایا میں نے یہاں وقوف کیا، عرفات پورے کا پورا وقوف کی جگہ، جہاں جگہ ملے وہاں وقوف کرو۔ اس پہاڑ کے پاس جانا یا اوپر جانا یہ لازمی نہیں ہے، جہاں بھی آپ ہیں مغرب تک آپ نے کوشش کرنی ہے، کھانا پینا تھوڑا بہت ضرورت کے مطابق، باقی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ کا ذکر، دعائیں کثرت کے ساتھ، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کثرت کے ساتھ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کثرت کے ساتھ رو رو کر اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے آپ دعائیں کریں۔ مغرب تک آپ نے رو رو کر اللہ کے ساتھ دعائیں کرنی، اللہ سے دعائیں کرنی، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔ یہ نہیں کہ موبائل کھولا ہے ادھر سے مبارکیں شروع ہو جاتی، حج پڑھیا گیا جی، پڑھیا گیا جی، مبارک ہوئے جی، دوسرا کہتا ہے مبارک ہوئے جی، وہ فون آ رہے ہیں یہ مبارکوں پہ لگے ہوئے ہیں کہ حج پڑھیا گیا، تو آپ انتظار کر لیں اب کیا ہو گیا، بعد میں بھی مبارکیں ہو جائیں گی۔ موبائل کریں بند، بس اللہ کے ساتھ لو لگا لیں، اور مغرب تک آپ نے یہی کام کرنا ہے۔ اب جب سورہ غروب ہوگا، عرفہ میں 9 ذو الحج کو سورہ غروب ہوا، سورہ غروب ہونے کے ساتھ عرفات میں گولا بھی چلایا جاتا ہے تاکہ سب کو پتا چلے سورہ غروب ہو گیا ہے، اور مسجد نمرہ کے ساتھ برابر میں لوگ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، بہت رش ہوتا ہے کہ لیکن کراس نہیں کرتے حد، جو ہی سورہ غروب ہوتا ہے آگے لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں سے پیدل کے راستے بھی ہیں، اگر کوئی پیدل چل سکے تو طریق المشاۃ الگ راستے اس کے پیدل چلنے کے، راستے میں جگہ جگہ کدر لگے ہوئے ہیں، پانی پیتے جائیں، چلتے جائیں۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہم پیدل چل کر 9 کلومیٹر سفر پیدل کیا اور میدان مزدلفہ میں آ گئے۔ لیکن اگر پیدل چلنا مشکل ہو تو گاڑیوں پر بیٹھ جائیں، ٹرین والے جن کی ٹرین کی بکنگ ہوتی ہے ان کو ٹرین مل جاتی ہے، جیسے ممکن ہو وہاں آپ نے مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی سورہ غروب ہونے کے باوجود، کیونکہ اللہ کے رسول نے ادا نہیں کی۔
वहां से वापस आना है मैदान मुज़दलिफा में। ये 9 किलोमीटर पैदल वाला रास्ता है, गाड़ियों पर आएंगे तो इससे भी ज्यादा बन जाता है। वो आप रात को 9 बजे पहुंचे, आप रात को 12 बजे पहुंचे, आपने मुज़दलिफा पहुंचना है। मुज़दलिफा पहुंचकर आपको जहां जगह मिले वहां आपने ठहर जाना है, वुजू करना है और फिर मगरिब और इशा की नमाज पढ़नी है। इसके साथ ही इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा वक्फा करते हैं, कुछ आपके लिए ज़ियाफत का एहतमाम किया गया है, आप यहाँ सफ़ों में बैठें और बाद में इंशाल्लाह यहाँ से आगे हज का हिस्सा मुकम्मल करते हैं। उसके बाद शुरू करेंगे, नमाज लेट कर लेंगे ताकि हज का मुकम्मल करेंगे। उसके बाद मदीना मुनव्वरा का मुख्तसर सा और फिर सवाल जवाब की नशिस्त होगी, उसके बाद इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अभी वक्फा कर। मुज़दलिफा में पहुंचकर 3 फर्ज आपने मगरिब के पढ़ाए और 2 रकात आपने इशा की पढ़ाई। दोनों नमाजें जमा करके और कसर करके। इस रात आपने वितर तहज्जुद भी नहीं पढ़ी, यानी 3 फर्ज मगरिब के और 2 फर्ज इशा के, और इसके बाद आप सो गए और फजर तक सोए रहे। उसकी वजह क्या है? कि सारा दिन जो आपका गुजरा था वो मुशक्कत वाला लंबा सफर करके आए और अगला दिन फिर, चूंकि सारा दिन बड़ा मुशक्कत वाला है, अगर आप रात फिर इबादत शुरू कर देंगे तो अगले दिन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस रात आप आराम करेंगे, और आराम कहाँ करेंगे? जहां आपको जगह मिल जाए। ये मुज़दलिफा का मैदान है, तो मुज़दलिफा के मैदान में जहां भी जगह मिलेगी, ये आमतौर पे सड़कों पर जगह मिल जाती है, खुले मैदान में ओपन जगह, चटाई वगैरह अपनी बिछाएं और वहां आप आराम करें, आप सो जाएं। इस रात जब सुबह होगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुलुए सादक के बाद फजर की नमाज जरा जल्दी अदा की, और नमाज अदा करने के बाद आजकल वहाँ मशर हराम पहाड़ी है, वहाँ आप ठहरे। आजकल वहाँ भी एक मस्जिद बनी हुई है जिसका नाम मस्जिद मशर हराम है। तो बहरहाल आपने फरमाया मैं यहाँ ठहरा हूँ। पूरा मुज़दलिफा वकूफ यानी ठहरने की जगह है, जहां भी आपको जगह मिल जाए मुज़दलिफा में आप ठहर जाएं। और फिर फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप किबला रुख होकर वहां दुआ करने लगे, हत्ता कि कुछ सफेदी हो गई, सूरज अभी तुलू नहीं हुआ, तो फिर वहां से वापस मिना की तरफ चल पड़े। वहां से वापस मिना में आ गए। अब ये 10 ज़ुल्हज है, इसमें टोटल 4 काम करने होते हैं। अगर साई को अलग करें तो फिर 5 काम बनते हैं। पहला काम इस दिन है कि आपने तलबिया आपने 8 का शुरू किया हुआ था, उसी वक्त से पढ़ते रहें और बाकी अज़कार भी करते रहें। आप इहराम की हालत में हैं, तो आपने पहला काम इस दिन करना है, मिना में आकर वापस जमरात, जो बड़ा जमरा है, जमरा उकबा, बड़ा जमरा, उसकी रमी करनी है। रमी क्या है कि 7 कैंकरियां मारनी है। इसको जमरा उकबा को 7 कैंकरियां मारनी है। अब ये जो 7 कैंकरियां हैं, ये कैंकरियां कहां से लेनी है, ये आपकी मर्जी है, पाबंदी नहीं है। बाद लोग बड़ी एहतमाम के साथ बताते हैं जी ये आपने मुज़दलिफा से ही इकट्ठी करनी है 70 कैंकरियां। ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर बाद लोग इकट्ठी करके उनको बोतलों में डाल के उनको अच्छी तरह धोते हैं, जिस तरह वो बड़ी मुकद्दस कैंकरियां हो गई हैं। धोकर उनको क्या करना है? कैंकरियां आप मुज़दलिफा से ले लें, आप मिना से ले लें, हर जगह वाफर मौजूद होती हैं, मिल जाती हैं, कोई मसला नहीं होता। चने के दाने के बराबर या इससे कुछ बड़ी हो जाए। 7 कैंकरियां आपको इस दिन पहले दिन चाहिए। आपने 7 कैंकरियां, अगर आप पैदल आ रहे हैं तो मुज़दलिफा से आते हुए दरमियान में मिना से पहले एक वादी आती है जिसे कहते हैं वादी मुहस्सर। ये वो जगह है कि जहां अल्लाह ताला ने अबरा जो हाथी लेकर बैतुल्लाह को गिराने के लिए आ रहा था, उस पर परिंदे भेजे थे, उन्होंने कैंकरियां मारी थी, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरतुल फील में किया है। तो आपने फरमाया यहाँ से तेजी के साथ गुजर जाएं। तो मुहस्सर से अगर चलने में आसानी हो तो फिर वहाँ मौका मिले तो तेजी के साथ गुजर कर
मिना में आ जाएं। मिना में आकर पहला काम है जमराए उकबा। लोग इसको शैतान कहते हैं, शैतान कोई नहीं है, ये फजूल बात है। और शैतान समझ कर बाद लोग फिर वहां गालियां देते हैं, बाद लोग जूते पकड़ के मारते हैं, शैतान को मार रहे हैं। तो ये अल्लाह के जिक्र का एक जरिया है, शैतान किसने आपको कह दिया? लिहाजा ये अंदाज इख्तियार ना करें, बल्कि सिर्फ कैंकरियां मारनी आपने, वो बड़े चने के दाने या इससे कुछ बड़ी हो जाएं। कैंकरियां मारने का तरीका क्या है कि वो जमरा है जमरा उकबा। अब आप आए जमरा उकबा के सामने खड़े होकर, आपके दाईं तरफ मिना है और बाईं तरफ ये है, आप इस तरफ से आ रहे हैं मिना से, और अब आपने यहां खड़ा होना है। सुन्नत ये है, वैसे लोग इस तरफ भी देखे मार रहे हैं, उस तरफ भी खड़े होकर मार रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल की सुन्नत क्या है वही मैं आपको बता रहा हूं कि आपने मिना से जब आना है, इसकी 4 मंजिलें उन्होंने बना दी हैं, अब आसानी है, और वापस आप वन वे कर दिया है। जिस रास्ते से आए हैं उधर से वापस नहीं जा सकते, वापसी आपको दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। पहले होता था दकम पहल होती थी, भगदड़ मच जाती थी, बड़े लोग उनकी जानें चली जाती, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वहां ऐसा कोई मामला नहीं होता, अमनो अमान होता है और सुकून होता है, अपनी अपनी साइड पे आ रहे हैं। आप मिना से आए, आपके दाईं साइड पर मिना होगा, यहां आपने खड़े होना है आकर, दाएं साइड पर मिना है और बाएं साइड पर आपके मक्का है। इस अंदाज में आपने 7 कैंकरियां हाथ में पकड़े, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहकर 7 कैंकरियां अलग अलग मारनी है, 7 इकट्ठी नहीं मारनी। अल्लाह अकबर ये गलत होगा, ये एक ही तसव्वुर होगी, अलग अलग 7 कैंकरियां। अगर कोई ज़ाइफ है, कमजोर है, माजूर है, तो वो कैंकरियां मारने के लिए ना जाए, उसके साथ जो कोई और है उसको वो अपना वकील बना दे, वो पहले जाकर अपनी 7 कैंकरियां मारेगा, उसके बाद जिसका वकील बना है उसकी 7 कैंकरियां मारेगा। तो कैंकरियां 7 मारने के बाद आप फिर यहां से आगे निकल जाएंगे। ये जमरा उकबा है, बड़ा जमरा, जिसको 7 कैंकरियां पहले दिन मारी जाएंगी। दूसरा काम है कुर्बानी करना। पहले होता था कुर्बानी आपके इख्तियार में होती थी, आप मिना में जाकर खुद भी कुर्बानी कर सकते थे। आज से 20-25 साल पीछे चले जाएं, आसानी के साथ कुर्बानी कर लेते थे, स्लाटर हाउस में चले जाते, वहां जाके अपना जानवर खरीदते, कुर्बानी कर लेते। लेकिन अब वो काम मुश्किल हो गया है, बल्कि इस साल तो तमाम सरकारी और प्राइवेट हाजियों से यहाँ ही उन्होंने पैसे वसूल कर लिए हैं। अब कुर्बानी वो करेंगे, हमारे इल्म में नहीं होगा, या बता भी दें तो उसका कन्फर्म नहीं होता कि किस वक्त होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, आगे कहता है अल्लाह के रसूल मैंने कुर्बानी पहले कर ली है, जमरे को कैंकरियां अभी नहीं मारी थी। पहले मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब बताता हूं, आपकी तरतीब क्या है? पहला काम कैंकरियां मारना जमरा उकबा को, दूसरा काम है कुर्बानी करना। कुर्बानी एक करनी है। जो बंदा मजबूर है, गरीब है, एक भी नहीं कर सकता, वो 3 रोजे वहां रखे हज से पहले पहले, या फिर 11, 12 और 13 चांद की तारीख को याम तशरीक में, कैंकरियों वाले दिनों में, और 7 रोजे वापस आकर रखे, 10 रोजे रखेगा, अब उसको कुर्बानी की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इस्तिताअत रखता है वो कुर्बानी करे, और जो ज्यादा इस्तिताअत रखता है वो एक से ज्यादा भी कुर्बानियां कर सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट कुर्बान किए थे, हालांकि एक भी कर लेते तो काफी था, जितनी ज्यादा करेंगे उतना सवाब ज्यादा मिलेगा। दूसरा काम कुर्बानी करना। तीसरा काम अपने सर के बालों को मंडाना या कटवाना, जिस तरह पहले जो तफसील उम्रे में बताई है उसी तरह मंडवा लें उस तरह के साथ तो अफजल है, वगरना कटवाना ये लाजमी है। औरतें उसी तरह अपने सर के बालों को आखिर से जाकर एक पोर के बराबर कटवा लेंगी। चौथा काम है वहां से आपने सफर करके 9-10 किलोमीटर वो आपने मक्का में आना है, वो आपने आकर बैतुल्लाह का तवाफ करना है। ये तवाफ जो है ये सादा कपड़ों में, जब आपने कैंकरियां मारी, कुर्बानी कर ली, हिजामत को करवा ली, उसके बाद आप इहराम खोल दें, आप सादा लिबास पहन लें, शलवार कमीज पहन लें,
اور آپ سے ساری کی ساری احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ تلبیہ اس وقت ختم ہوا ہے جب آپ نے پہلے جمرے کو آ کر کینکریاں ماری، اب تلبیہ ختم ہو گیا، اور باقی پابندیاں آپ کی ساری ختم ہو گئی جب آپ نے حجامت کروا لی۔ سوائے میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس پر ابھی پابندی ہے، اور وہ طواف کرنے کے سعی کرنے کے بعد ختم ہوگی۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو آپ نے آ کر طواف کرنا ہے، یہ سادہ کپڑوں میں طواف ہوگا، اس میں کوئی استباح نہیں ہے، کوئی رمل نہیں ہے، بلکہ 7 چکر، ہر چکر کے شروع میں استلام، 7 چکر، 2 رکعت مقام ابراہیم کے سامنے، اور اس کے بعد آپ نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، جیسا کہ پہلے عمرے میں بتایا ہے اسی طریقے سے ہوگی۔ وہ احرام میں تھی، اب سادہ کپڑوں میں۔ صفا اور مروہ کی سعی کرنے کے بعد اب یہ آپ کا اس دن کے 5 کام مکمل ہو گئے۔ اب آپ نے واپس جانا ہے مینا میں، جو آپ کا مکتب ہے، جہاں آپ 8 کو جا کر رات آپ نے قیام کیا تھا اور دن کے وقت آپ ٹھہرے تھے۔ اب آپ نے واپس مینا میں جا کر دوبارہ وہاں ٹھہرنا ہے، رات آپ کی مینا میں گزرنی چاہیے۔ اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ اس دن آپ کوشش کریں کہ سورج طلوع ہونے کے فوری بعد کینکریاں ماریں۔ قربانی کا اب ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ کے رسول کی ترتیب کیا تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے حجامت پہلے کروا لی ہے، قربانی بعد میں۔ آپ نے فرمایا جا قربانی کر، کوئی حرج نہیں۔ ایک نے کہا جی میں نے قربانی کر لی ہے، ابھی کنکریاں نہیں ماری۔ آپ نے فرمایا اے فعل ولا حرج، کر لے جا کے، کوئی حرج نہیں۔ یعنی جس کسی نے بھی آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ نے کہا باقی کام کر لو، کوئی حرج نہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہاں آپ پھر پابند نہیں رہ جاتے کہ آپ ضرور کہیں جی قربانی کا پتہ چلے گا تو میں حجامت کرواؤں گا، آپ کو پتہ ہی نہیں، لہذا آپ کینکریاں ماریں، اس کے بعد جا کے آپ حجامت کروا کے جتنی جلدی ممکن ہو اپنا احرام اتار کے، احرام اتارنے کا طریقہ یہ ہے یا تو ایک سوٹ آپ ساتھ ہی لے جائیں، یا دوسرا یہ ہے کہ مینا کے عزیزیہ قریب ہی ہے، عزیزیہ میں آپ کی رہائش ہے، وہاں سے اپنے ہوٹل میں آئیں، اس کی لوکیشن وغیرہ اپنے پاس رکھیں۔ اس دن آپ کو کسی نے لے کر نہیں آنا، یا کوئی بس ہو آپ کو لے کر، اس دن آپ کو وہاں سے جو بھی ٹرانسپورٹ ملتی ہے، اگر کوئی اکیلا ہے تو اس کو تو بائکیا مل جائے گا، وہ موٹر سائیکل پر بیٹھے سیدھا بیت اللہ میں پہنچ جائے، لیکن اگر کوئی عورتیں ساتھ ہیں تو پھر ظاہر ہے تو گاڑی وغیرہ تلاش کرنا یا پھر پیدل چل کر آنا وہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے۔ بہرحال جتنی جلدی آ سکیں آپ طواف کے لیے آ جائیں تو آسانی سے طواف ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس بندے نے احرام تو کھول دیا مغرب تک اس نے طواف نہیں کیا، ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، وہ دوبارہ احرام باندھے۔ اگر وہ اگلے دن جا کے طواف کرتا ہے تو پھر وہ طواف کرنے کے بعد احرام کھولے گا، دوبارہ پھر اس پر پابندیاں آ جائیں گی۔ لہذا جتنی جلدی ممکن ہو آپ جلدی کریں، آپ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی آپ کی ہو جائے گی، پیسے جمع ہو چکے ہیں، آپ حجامت کروائیں اور آ کے طواف اور سعی کریں، اور واپس آپ مینا میں چلے جائیں، رات جا کر آپ نے مینا میں ہی گزارنی ہے۔ اب 10 کے کام پورے ہو گئے، رات وہاں جا کے رہے، اب وہاں آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں یا کینکریاں مارنی، اور کوئی کام نہیں۔ 11 کی صبح ہوگی، نمازیں ساری قصر پڑھنی ہیں، سوائے مغرب کے 3 فرض ہوں گے، فجر کی 2 سنتیں اور 2 فرض، باقی ساری نمازیں حج کے جو 5-6 دن ہیں ساری قصر پڑھنی ہیں، ظہر کے بھی 2 فرض، عصر کے بھی 2 فرض، اور عشاء کے بھی 2 فرض، اور ساتھ بعد میں وتر۔ تو 11 کی صبح ہوئی، نماز فجر کی پڑھی، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، کچھ آرام کر لیں۔ سورج طلوع ہونے کے بعد نہیں بلکہ زوال کے بعد، زوال کا ٹائم کیا ہے تقریباً 12 بجے، زوال کے بعد آپ ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد جا کے کینکریاں ماریں۔ اب اس دن کینکریاں مارنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے آپ آئیں گے مینا سے تو آپ سب سے پہلے چھوٹے جمرے کے پاس آئیں گے، آپ اسی طرح کھڑے ہو کر دائرے کے پاس 7 کینکریاں ماریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 7 کینکریاں مارنے کے بعد پیچھے چلے جائیں ایک سائیڈ پہ، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا کی ہے۔
وہاں نہ کینکریاں مار رہے ہوتے، وہاں آپ کو کھڑا نہیں ہونے دے گا. وہ شرطے کہتے ہیں امش یلا چلو آگے، یہاں سے نکلو، یہاں رش نہیں کرنا. ایک سائڈ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے تو وہاں آپ کو کھڑے ہونے دیں گے، وہاں آپ کھڑے ہو کر دعا کریں. اس کے بعد آپ درمیانے جمرے کے پاس چلے جائیں، وہاں جا کر آپ 7 کینکریاں ماریں، اسی طرح اللہ اکبر پڑھ کر اسی طرف کھڑے ہو کر، اور پھر آپ سائڈ پہ آ جائیں، آ کر دعا کریں، لمبی دعا کریں قبلہ کی طرف منہ کر کے. اس کے بعد آپ تیسرے جمرے کے پاس چلے جائیں، جو بڑا جمرہ ہے جس کو پہلے دن کینکریاں ماری تھی، اس کو بھی جا کر 7 کینکریاں ماریں ایک ایک کر کے. لیکن اس کو کینکریاں مارنے کے بعد رسول اللہ نے دعا نہیں کی، لہذا اس پر آپ نے دعا نہیں کرنی. اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ اس موقع پر دعا نہ کی جائے. 21 کینکریاں آپ نے 11 ذوالحجہ کو مار لی ہیں. اب آپ واپس اپنے خیمے میں چلے جائیں، وہاں جا کے عصر مغرب عشاء ساری نمازیں قصر کر کے پڑھیں، اور ان دنوں میں اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں. قرآن میں بھی اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے، نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں دعاؤں میں گزاریں. اگلا دن ہوگا 12 ذوالحجہ. 12 کو پھر آپ نے اسی طرح فجر کی نماز پڑھی، ذکر کریں، تلاوت کریں، آرام کر لیں، اور زوال کے بعد سورج ڈلنے کے بعد آپ 12 کو جا کر پھر 21 کینکریاں ساتھ لے جائیں. چھوٹے کو جا کر 7 ماری اور اللہ اکبر کہہ کر سائڈ پر ہو کر دعا کی، پھر درمیانے کو 7 ماری، سائڈ پر ہو کر دعا کی قبلہ رخ ہو کر، پھر بڑے کو 7 کینکریاں ماری اور اب دعا نہیں کی. یہ آپ کا 12 کا کام مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں سے آپ واپس عزیزیہ اپنے خیمے میں چلے جائیں، اپنے ہوٹل میں چلے جائیں. آپ کا یہاں تک حج مکمل ہوا، ایک کام باقی رہ گیا، وہ ابھی بتاتے ہیں. یا پھر آپ اگلی رات بھی ادھر ہی رہیں، 13 کو بھی آپ کینکریاں ماریں. اگر تو آپ مغرب سے پہلے پہلے منا سے چل پڑے ہیں باہر نکلنے کے لیے، پھر آپ کو اجازت ہے. اگر مغرب ادھر ہو گئی پھر آپ نہیں جائیں گے، یہاں ہی رہیں گے، بلکہ 13 کی پھر آپ کو کینکریاں مارنے کے بعد ہی جانا پڑے گا، جانا ہوگا. اور بہت کم لوگ رہ جاتے ہیں وہاں، زیادہ لوگ 12 کو کینکریاں مار کر چلے جاتے ہیں. قرآن نے دونوں آپشن کی اجازت دی ہے. 12 کو جانا چاہیں 12 کو چلے جائیں، 13 کو رہیں گے تو 13 کی کینکریاں ماریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 12 کو آپ 13 کی بھی کینکریاں مار دیں، یہ نہیں. اگر 12 کو جانا ہے تو کینکریاں مارنے کے فوری بعد آپ وہاں سے نکل جائیں، اور 13 کو اگر رہیں گے تو یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے کہ 13 کی کینکریاں بھی آپ ماریں. 13 کی کینکریوں کا بھی طریقہ یہی ہے، پہلے چھوٹے جمرے کو پھر درمیانے کو، دونوں کے بعد دعا کرنی ہے. بڑے کو مار کے آپ نے دعا نہیں کرنی. اب آپ واپس آ گئے اپنے ہوٹل میں، عزیزیہ میں یا مکہ میں، جہاں کہیں بھی آپ کا قیام ہے. اس کے بعد آپ کا ایک کام رہ گیا، وہ ہے طواف وداع. ایک ہے عمرے کا طواف، اس کو کہتے ہیں طواف قدوم. ایک ہے طواف زیارت، جو آپ نے 10 کو کیا ہے، وہ حج کا حصہ ہے. جس نے طواف نہیں کیا یا سعی نہیں کی، حج کی نیت نہیں کی، یا پھر میدان عرفات میں نہیں کیا، تو اس کا حج نہیں. یعنی ان 4 کاموں میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو اس کا حج نہیں ہے. حج کی نیت نہیں کی، جو شروع میں نیت کرتے ہیں حج میں داخل ہونے کی، یا پھر اس نے عرفات میں نہیں کیا، یا پھر اس نے 10 کا طواف نہیں کیا، طواف زیارت. اس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، طواف حج بھی کہتے ہیں، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں. ایک ہی طواف کے مختلف نام ہیں. یا پھر اس نے سعی نہیں کی. ان 4 میں سے کوئی ایک کام رہ جائے تو اس کا حج نہیں ہوا. اچھا، اب یہ آخری کام رہ گیا ہے طواف وداع. طواف وداع جو ہے یہ آخری ٹائم پر کرنا ہے، جس دن آپ نے مکہ سے واپسی پاکستان کے لیے آنا ہے. یا جو مدینہ میں نہیں جا سکے وہ حج کے بعد مدینہ میں جائیں گے. جس دن وہاں سے نکل کر انہوں نے مدینہ میں جانا ہے، مدینہ میں جانے سے یا مکہ سے نکلنے سے 2 گھنٹے پہلے، 3 گھنٹے پہلے، یعنی آخری ٹائم پر یہ طواف کریں. یہ طواف وداع 7 چکر اور نارمل روٹین کے اور 2 رکعت، یہ طواف وداع ہے. ان عورتوں کے لیے رخصت ہے جن کے نماز کی جن کو رخصت ہوتی ہے، یعنی
ایام شروع ہو جائیں تو وہ یہ طواف نہ کریں تو ٹھیک ہے، مردوں کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ یہ طواف کریں گے۔ تو یہ طواف وداع آپ نے کر لیا، اب آپ مکہ سے نکل جائیں، یہ آپ کا حج جو ہے مکمل ہو گیا۔ اب اس میں حج کے بعد یا حج سے پہلے جو لوگ آغاز میں چلے جائیں گے وہ ابھی مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ مدینہ منورہ جو جانا ہے یہ حج یا عمرے کا حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ لمبا سفر گئے، لمبا سفر کر کے ہم گئے اور وہ ہم سعودیہ میں پہنچے ہیں، تو کیوں نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی اور آپ کے شہر مدینہ میں کیوں نہ جائیں؟ یہ ہمارے لیے سعادت ہے، خوش قسمتی ہے۔ لیکن مدینہ میں جانے کی نیت آپ کی یہ ہو کہ ہم نے مسجد نبوی میں جانا ہے، یہ نیت ہو، اور کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد نبوی کی نیت کریں، جو کہ آپ نے فرمایا 3 مساجد کے علاوہ کسی اور طرف لمبا سفر کر کے تیاری کر کے جانا یہ درست نہیں ہے۔ ایک بیت اللہ، دوسرا مسجد نبوی، تیسرا مسجد اقصی بیت المقدس۔ تو مسجد نبوی کی نیت کر کے جائیں۔ مسجد نبوی میں ایک نماز جو ہے وہ کسی عام مسجد میں نماز سے 1000 گنا افضل ہے، یعنی عام کسی مسجد میں ایک نماز کا ثواب ملے گا اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھیں گے تو کتنا ملے گا؟ 1000 نماز کا ثواب۔ 50,000 والی حدیث ضعیف ہے، وہ صحیح نہیں ہے، 1000 والی صحیح ہے۔ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھیں جماعت کے ساتھ، 40 نمازیں پوری کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 40 پوری کرنی ہے۔ ہم حج پر گئے اور ہوا یہ کہ ہم نے نمازیں تو پڑھنی تھی، ظاہر ہے پڑھتے رہے، ہمارے ساتھ جتنے لوگ ان کا ذہن تھا کہ ہم نے 40 پوری کرنی ہے مسجد نبوی میں۔ یہاں ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ 40 نمازیں مسجد نبوی میں لازمی ہیں۔ جب ہم نے مکہ سے نکلنا تھا، مغرب کے بعد ہم نے نکلنا تھا، میں نے تو عشاء کی نماز بھی مغرب کے ساتھ پڑھ لی کہ ہم سفر کر رہے ہیں، سنت رسول اللہ کی، ٹھیک ہے۔ وہ باقی گئے، ہماری ایک نماز رہ گئی، ہمارا کیا بنے گا؟ ان کی ایک رہ گئی، تو حالانکہ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ 40 آپ 5 دن جو ٹھہریں گے ان کی 40 کہاں پوری ہوں گی؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نمازیں پڑھیں، جماعت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں۔ آپ موبائل ایپ کے ذریعے اپنی بکنگ کروا لیں، وہ ریاض الجنہ کی، ریاض الجنہ جو ہے آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک کی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یہ ساتھ یہاں جگہ ہے، یہ ریاض الجنہ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں جا کے آپ، یہ جگہ ہے ریاض الجنہ، یہاں جا کے آپ دعا بھی کریں، یہاں جا کر الگ سے نماز پڑھنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، کوئی اس کی فضیلت نہیں ہے، لیکن جگہ کی فضیلت موجود ہے۔ وہاں موقع ملے فردی نماز کا فردی نماز پڑھ لیں، یا عام کسی موقع پر جاتے ہیں 2 رکعت پڑھ لیں، مسجد میں داخل ہوئے تحیۃ المسجد بھی تو پڑھنا ہی ہے، اور وہاں دعائیں کریں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس سے گزریں، درود اور سلام پڑھیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول سلام کا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود کیا ہے، وہ کس طرح پڑھیں؟ آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود اور سلام آپ کی قبر مبارک کے پاس سے گزریں تو درود اور سلام پڑھتے ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر آئے گی، السلام علیکہ یا ابا بکر۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر آئے گی، السلام علیکہ یا عمر۔ یہ ان کی قبروں کے پاس، یہ پیچھے کریں، یہ جو پہلی جگہ ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے ہے، آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر کے سامنے اوپر لکھا ہوا ہے یہ ابی بکر، یہ نہیں، یہ عمر بن خطاب، آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کے سامنے یہ جگہ ہے۔ تو یہاں ان جگہوں پر حضرت ابو بکر صدیق کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر، یہاں سے یہ الفاظ کہتے ہوئے آگے گزر جائیں۔ بعض لوگ الٹے پاؤں چلتے ہیں، ایسا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس خاموشی اختیار کریں، اونچی آواز میں نہ وہاں گفتگو کریں۔ اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد بقیع قبرستان ہے جو کہ مسجد نبوی کے اب بالکل قریب ہی ہے،
تو وہاں 10,000 صحابہ کرام اور صحابیات کی قبریں ہیں. تو وہاں بقیع فجر کے بعد بھی کھلتا ہے اور عصر کے بعد بھی کھلتا ہے. وہاں چلے جائیں, وہاں جا کے وہاں بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں, ان کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں قبریں, یہاں کوئی دربار نہیں ہے, کوئی مزار نہیں, دیکھیں قبریں کتنی اونچی ہیں, کوئی وہاں آستانہ نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں وہ اہل توحید ہے, انہوں نے شرک کے اڈے نہیں بننے دیے, وگرنہ پاکستانیوں کے قبضے میں ہوتا تو ہر ایک نے اپنا اپنا دربار بنا کے اپنا اپنا گلہ رکھ لینا تھا کہ یہ میرا ہے, اور فلاں نے کہنا تھا میرا, اور لڑائی شروع ہو جانی تھی. تو وہاں امن و امان کے ساتھ سکون کے ساتھ لوگ جاتے ہیں اور جاتے ہوئے دعا کرتے ہیں. دعا وہاں بورڈ پہ بھی لکھی ہوئی ہے, حدیث میں بھی آتا ہے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِیَہ. یہ دعا ان کے لیے, آپ بقیع والوں کے لیے کریں. اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے, مسجد قباء. مسجد قباء جو ہے یہ بھی ایک بڑی اہم مسجد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں گئے تھے, آپ پہلے جا کر اس علاقے میں ٹھہرے, اس کے بعد آپ آگے جا کر مدینہ منورہ میں گئے. چند دن آپ نے یہاں قیام کیا اور یہاں مسجد بنائی گئی. تو یہ مسجد قباء کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنے گھر سے وضو کرے, طہارت حاصل کرے اور مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت پڑھے, اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے. وہ کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے, جب بھی اس کو موقع ملے, دن کے وقت, رات کے وقت. لوگ جا رہے ہوتے ہیں, 2 ریال 3 ریال لیتے ہیں مسجد نبوی سے, اور آپ کو وہاں پہنچا دیں گے. پیدل کا راستہ بھی ہے تقریباً 4 کلومیٹر, جو پیدل جانا چاہے پیدل بھی جا سکتا ہے. تو اس مسجد میں بھی کوشش کریں جتنی دفعہ بھی آپ جا سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے بعد مسجد قباء میں جایا کرتے تھے, آپ جا کر وہاں نماز پڑھتے تھے. اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے, مسجد قبلتین. مسجد قبلتین, یہ مسجد قبلتین ہے کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں ایک نماز 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ آپ پہلے منہ کرتے تھے بیت المقدس کی طرف, پھر حکم آ گیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. آپ نے نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی, ایک صحابی نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. وہ جا رہے تھے, اس مسجد کے پاس سے گزرے تو یہاں لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے. یعنی فوری طور پہ اب 5-10 منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں, فون تو تھا نہیں, یا اعلان سپیکر میں کر دیا جاتا کہ قبلہ بدل گیا, تو وہ لوگ ادھر منہ کر کے. اس صحابی نے دور سے آواز دی باہر کھڑے ہو کے, اور میں اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ کر آیا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ قبلہ بدل گیا, آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ابھی نماز ہمیں پڑھائی ہے. تو وہ امام پھرا, ادھر آ گیا, سب کے سب مقتدیوں نے چہرہ بدل لیا, 2 رکعت بیت المقدس کی طرف, 2 رکعت بیت اللہ کی طرف. تو یہ گویا کہ قبلتین, 2 قبلوں والی مسجد اس کو کہا جاتا ہے. اس کو ویسے زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں, یہی مسجد کا جو سیاق و سباق ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں ہے کہ احد پہاڑ ہے, جس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ احد جبل یحبنا ونحبہ. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے. یہ جو احد پہاڑ ہے, آپ نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. آپ مسجد نبوی سے باہر نکلے نا, گیٹ نمبر 17-19 کی طرف سے, تو باب فہد کی طرف سے, تو آپ قبلے کے دوسری طرف دیکھیں گے تو یہ سرخ احد پہاڑ آپ کو نظر آئے گا. یہ تقریباً 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ, لیکن لگتا ہے یہ بالکل قریب ہی ہے, بہت بڑا پہاڑ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اس کے دامن میں غزوہ احد ہوا تھا. اب وہاں بھی بہت بڑی خوبصورت مسجد بن گئی ہے. چند سال پہلے وہاں مسجد نہیں تھی, اب وہاں بھی مسجد بن گئی ہے. لوگ جو ہوتے ہیں وہاں نماز موجود ہوتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. تو یہاں جائے تو شہدائے احد کے وہاں قبریں بھی ہیں, سائڈوں پہ دیواریں بڑی بڑی ہوئی ہیں, شیشہ لگا ہوا ہے, جنگلہ لگا ہوا ہے. ان کے لیے بھی وہ جا کر وہی دعا کریں جو بقیع قبرستان میں جا کر دعا کی تھی. اسی طرح ایک 7 مساجد کہا جاتا ہے, پہلے 7 مسجد, اب وہاں بہت بڑی مسجد بن گئی ہے, جہاں غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودی گئی تھی. تو وہ بھی جامع الخندق, وہاں بہت خوبصورت مسجد بنا دی گئی ہے. تو وہاں بس یہی ہے. اس کے علاوہ ایک باغ کے بارے میں بتایا جاتا ہے, جب جاتے ہیں لوگ تو زیارتوں والے کہتے ہیں یہ وہ باغ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا, اور اس کے اندر وہ کنواں ہے جو انہوں نے وقف کیا تھا.
وہ تو بند ہے، آگے اندر نہیں جانے دیتے، باہر سے دکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر زیارتیں کروانے والے تو بڑا کچھ وہاں دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہاں سے مٹی لے لو، یہاں سے یہ پیالہ بڑا برکت والا ہے، 50 ریال نکالو، پیالہ ایک ایک خریدو، یہ سرما لے لو، یہ پانی خرید لو۔ بہرحال ان چیزوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ مدینہ منورہ کے چند مقامات ہیں جو زیارت والے ہیں، جہاں جایا جاتا ہے اور ان مقامات پر جانا مشروع ہے۔ ان کے علاوہ باقی اور چیزوں کا جو ہے وہ کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا جہاں تک عام لوگ جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا بدر جو ہے، یہ مکہ سے دور ہے، مدینہ کے قریب ہے، لیکن مدینہ سے بھی کچھ جلدی نہیں، مدینہ کے قریب تقریباً میرا خیال 100-125 کلومیٹر ہے مدینہ سے بھی، کافی ٹائم لگتا ہے۔ یہ مکہ سے مدینہ جائیں یا مدینہ سے مکہ جائیں تو عام جو موٹر وے آج کل استعمال ہوتی ہے نا، اس پر نہیں ہے یہ، اس کے لیے ایک الگ راستہ ہے۔ تو یہاں بھی بعض لوگ وہ بس والے لے لیتے ہیں 10-20 ریال، وہ کہتے ہیں جی آپ کو بدر کی زیارت کروا لائیں، یا پھر مدینے جاتا ہوا بندہ اپنی کار وغیرہ ہو تو اس سے بات کر لیتا ہے کہ ہم نے بدر جانا ہے، تو وہ پھر آپ کو اس راستے سے لے جائیں گے چونکہ یہ ذرا لمبا راستہ پڑتا ہے۔ تو بدر میں جو ہے وہ وہاں شہدائے بدر کی قبریں ہیں، وہاں چلا جائے تو ان کے لیے دعا کرے۔ اور جہاں وہ کنواں تھا نا، ابو جہل جہاں اور کافر مارے گئے تھے، ہم نے یہ چند ماہ پہلے گئے بدر میں، تو وہاں ہم نے وہاں کے پرانے لوگوں کو جو عربی وہاں کے رہنے والے ہیں یا ان کے ذریعے ہم نے وہ کوشش کی تلاش کرنے کی، کوئی نشان وغیرہ اس کا نہیں ہے، اب مٹ چکا ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں جگہ ہے، یہاں غزوہ ہوا تھا، ادھر مسلمان کھڑے تھے، ادھر کافر تھے، یہاں فرشتوں کا نزول ہوا تھا، اور یہاں جو ہے وہ کافر مار کے کنویں میں پھینکے گئے تھے۔ پر عام بندے کو وہاں پتہ نہیں ہوتا، بدر میں تو ضروری نہیں ہے جانا کیونکہ لمبا سفر ہے ہر بندے کے لیے، اور اس کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا جی ہمارا حج، عمرہ اور دیگر زیارات۔ ہاں، مکہ میں جو زیارتوں پہ جاتے ہیں وہ غار حرا ہے، غار حرا جہاں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ کئی دفعہ ہمیں جانے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن آج تک میں تو اوپر نہیں گیا، چونکہ بندہ جائے اوپر، نماز بھی فرضی رہ جائے، تھک جائے، فائدہ کیا ہے؟ تو وہ کوئی جانا ضروری نہیں ہے۔ اس طرح غار ثور ہے، غار ثور وہ ہے کہ جہاں آپ معراج کے موقع پر نکلے تھے اور کافروں سے چھپنے کے لیے غار میں داخل ہوئے تھے، وہاں بھی لوگ جاتے ہیں، وہ بھی کافی ہائٹ پر ہے، تو وہاں جانا بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں غار ثور پر۔ مکہ میں یہی تقریباً زیادہ مقامات ہیں۔ اب سوالات کے لیے یہ سیشن ہمارا ہوگا، تو اس میں جن احباب کے سوالات ہیں یا عورتوں کی طرف سے جو سوالات ہیں آپ کے ذہن میں، چونکہ یہ حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، بعض اوقات بعض باتیں رہ جاتی ہیں بتانی، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ تحریری صورت میں بھیج دیں، یا پھر مردوں کی طرف سے اجازت ہوگی کوئی کھڑا ہو کر اپنی باری پر پوچھ لے تو انشاءاللہ اس کا ہم جواب دیں گے۔ عورتوں کی طرف سے کوئی سوال ہے تو وہ تحریری طور پہ بھیج دیں، اس سے فارغ ہو کر ہم انشاءاللہ نماز